جو ہے بیمار صحت کے طالب ان پہ فرما کرم رب غالب، تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج مدنی کلینک کے اندر ہم جس بیماری کے لیے بات کریں گے وہ بہت کامن سی بیماری ہے اور بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی بھی ہے۔ جتنی خطرناک بیماری یہ ہے اتنا ہی آسان اور سہل اس سے بچاؤ ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم اس پہ بات کریں گے۔ اس بیماری کو ہم نمونیا کے نام سے جانتے ہیں۔ نمونیا آج ہمارا لینے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ جو ہم نے لاسٹ سلسلہ کیا تھا، آخری جو ہم نے سلسلہ کیا تھا، اس میں ہم کچھ صفائی ستھرائی کے حوالے سے ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ ہماری جو صفائی ہے، ذاتی صفائی جو ہے اور جو ماحول کی صفائی ہے، وہ ہمارے لیے کتنی امپورٹنس رکھتی ہے۔ اس بیماری کو جب ہم ڈسکس کریں گے تو آپ کو اس کی امپورٹنس کا، اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا کہ اگر ہم وہ صفائی ستھرائی جو ہم نے پچھلے سلسلے میں بات کی تھی اس پہ عمل کرتے ہیں تو اس خطرناک اور موذی بیماری سے کتنی آسانی کے ساتھ ہم بچ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ عموماً نمونیا ورڈ تو سنا جاتا ہے کہ کوئی بیماری ہوگا، انفیکشن، تو اصل میں نمونیا ہوتا کیا ہے؟ کہاں کا بیماری ہوتی ہے؟ اس میں کیا کیا علامتیں ہوتی ہیں؟ نمونیا بیسیکلی پھیپھڑوں کی ایک خطرناک بیماری ہے جس میں بچے اور عمر رسیدہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر انوالو ہوتے ہیں۔ یہ فنگس سے، بیکٹیریا سے یا وائرس کے سبب پھیلتا ہے۔ اب یہ تین قسمیں ہوتی ہیں جراثیم کی، ٹھیک ہے نا، جس میں فنگس، بیکٹیریا اور وائرس ہوتا ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو انسان کے پھیپھڑے ہیں ان میں الویلائی ہوتی ہے، یعنی سانس کی جو نالیاں ہوتی ہیں ان میں ہوا بھری ہوئی ہوتی ہے۔ بیسیکلی جب ہم سانس لیتے ہیں اس میں ہوا بھرتی ہے، لیکن جب یہ جراثیم انسان پہ اٹیک کرتے ہیں تو اس الویلائی میں ہوا کی جگہ پس بھر جاتی ہے یا کوئی ایسا مواد بھر جاتا ہے، بلغم ٹائپ کا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ہمیں وہ پہلی سلائیڈ دکھائیں آپ جس میں الویلائی کو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے تو مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا اس کو سمجھنا۔ پہلی سلائیڈ ذرا دکھائیے گا جی، یہ والی پہلی سلائیڈ یہی۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ پھیپھڑے جو ہیں ہم نے رائٹ اور لیفٹ دونوں سائڈ کا لیا ہے، اور لیفٹ سائڈ کا جو پھیپھڑا ہم نے اس کو بائیفرکیشن یعنی کہ اس کا بیچ کا حصہ لے کے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ اب اگر نیچے والے حصے کی طرف دیکھتے ہیں تو اوپر اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ نارمل شو ہو رہا ہے۔ نارمل کا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب یہی ہے نا کہ اس میں سانس آپ لے رہے ہیں، گیس ایکسچینج ہو رہا ہے، جی بالکل نارمل فنکشن ہو رہا ہے، بالکل۔ آپ جیسے جب انفیکشن ہو گیا جی تو اس کے اندر اب یہ نیچے والے میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ نیچے میں آگے دیکھیں آپ، اس میں یا تو پس بھر گئی ہے صحیح، یا کوئی بلغم وغیرہ اس ٹائپ کی چیزیں جو ہے نا، جو مواد ہے وہ اس میں آگے بھر گیا ہے۔ مطلب یہ چھوٹی، آپ یہ دیکھیں کتنا چھوٹا سا پورشن آپ کا لیا ہے، ایک بالکل باریک سا، ایسی پتہ نہیں کتنی الویلائز ہوتی ہیں یہ ایک لنگ پھیپھڑے کے اندر کتنی الویلائی ہوتی ہوں گی؟ لاکھوں کی تعداد، بہت الویلائز ہوتی ہیں۔ مطلب آپ اس کی کاؤنٹنگ تو خیر ممکن نہیں ہے کہ کتنی ہو، لیکن اچھی خاصی تعداد میں ہوتی ہیں الویلائی۔ اس کا ایک پورشن ہم آپ کو ہائی لائٹ بڑا کر کے دکھا رہے ہیں۔ تو اسی طرح ہر
एल्वुलाई यानी जिसके फेफड़े के हर छोटे छोटे हिस्से के अंदर इसी तरह पस या बलगम वगैरह भर जाता है। जी। तो जो खांसी होती है, जब हम ये निकालते हैं तो ये वही चीज होती है इन्फेक्शन के बाद हो जाती है? बिल्कुल, देखें खांसी हमने पिछले सिलसिलों में भी हमने कहा था कि खांसी इटसेल्फ जो है ना बीमारी नहीं है। सही। खांसी एक रिएक्शन है जो आपकी सांस लेने की जो दुश्वारी होती है उसको क्लियर करती है, यानी एयरवेज जो है उसको क्लियर करती है। सही। अब ये पस वगैरह या कोई भी मवाद आपके हिस्से में भरा हुआ है, फेफड़ों में भरा हुआ है, तो सांस लेने में यकीनन दुश्वारी हो रही है। तस्वीर में नजर आ रहा होगा कि जो सीना भारी हो जाता है, सीने के अंदर बलगम होता है, वो बेसिकली बलगम फेफड़ों के अंदर इस तरीके से सांस की नालियों के अंदर जम जाता है। वो भी अमूमन इन्फेक्शन के बाद होता है। इन्फेक्शन की वजह से ही होता है। सही। और जिसकी वजह से सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होने लग जाती है आदमी को। अब इसमें जब सांस लेने में दुश्वारी होती है तो उसकी ऑक्सीजन जो सैचुरेशन है, यानी कि जो सांस लेने की सलाहियत है, जो बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है सांस लेने के लिए, वो उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी पावर है, वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो है इंसान में गुनूदगी कैफियत भी पैदा हो सकती है, जिस्म में थकन भी पैदा हो जाती है। अब इसमें जो अलामात आती हैं हम लोगों को, इसमें जो सबसे पहली अलामत आती है वो ये कि बुखार वगैरह हो जाता है। सही। सर्दी भी लगने लग जाती है, सांस लेने में दुश्वारी भी हो जाती है, या सांस को बाहर निकालते हुए जब सांस इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं और एक बाहर भी निकालते हैं, बाहर निकालते वक्त आपको आवाज़ भी फील होती है सांस के अंदर। दिल की धड़कन भी बहुत तेज़ हो जाती है, इसके अंदर कपकपी भी आ जाती है, बाज़ औक़ात सीने में दर्द भी आ जाता है। और उमूमी तौर पे जैसे एक बच्चे जब क्लिनिक्स के अंदर आते हैं ना, एक आम बात होती है कि पसलियाँ चल रही हैं बच्चे की ना, ये बेसिकली चीज़ होती है, क्योंकि आप ज़रा वो बच्चा जो बड़ी तेज़ी के सांस ले रहा होता है ना, तो वो पसलियाँ मूवमेंट कर रही होती है। इसमें यानी नमूनिया को हम यूँ इस तरह से समझ लें कि वो बच्चा जिसको बुखार बहुत तेज़ हुआ है, सर्दी लग रही है, कपकपी भी तारी हुई है और खांसी भी इसको हो रही है, खांसी के अंदर इसका बलगम आ रहा है और बलगम का भी रंग में खास ग्रीन कलर का है, या अक्सर इसमें ब्लड भी आ जाता है। जी। तो इस तरह का अगर बच्चे में प्रेजेंटेशन हो तो हम इसको यूँ बोलेंगे नमूनिया हुआ है। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इस चीज़ के कि नमूनिया की प्रेजेंटेशन आए, साथ में अगर उसको नज़ला ज़ुकाम भी हो रहा है, सही, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि नमूनिया की तरफ चला जाता है ये चीज़। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको अर्ज़ करूँ कि जो आलमी इदारा सेहत है, सही, इसके मुताबिक 2015 के अंदर कमोबेश 9,22,000 बच्चे 9,22,000 बच्चे नमूनिया की वजह से मौत के मुंह में चले गए थे। ये पूरे वर्ल्ड की एक रिपोर्ट बता रहे हैं। अच्छा, इसमें ज़्यादातर की उम्र जो है 5 साल से कम है। इस बीमारी का ज़्यादातर शिकार जो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ये ज़्यादा हुआ है। अब सवाल ये होता है, अब इसमें पाकिस्तान को अगर हम लेते हैं तो पाकिस्तान में हर साल की जो रिपोर्ट है कमोबेश 80,000 से ज़ायद बच्चे जो हैं नमूनिया का शिकार हो जाते हैं। 80 से 1 लाख की फिगर है कमोबेश सालाना। सही, तो वो इंतकाल फरमा जाते हैं। अब इसमें अगर जनूबी एशिया या अफ्रीका या पाकिस्तान जैसे हम बात कर रहे हैं, तरक्की पजीर जो मुल्क जिनको कहते हैं, इनमें क्या वजह बनती है? इनमें वही वजह बनती है पुअर अनहाइजीनिक कंडीशंस। सही, ठीक है ना? डॉक्टर साहब, इसमें पुअर अनहाइजीनिक कंडीशन से मुराद क्या? जैसे इसका मतलब ये है कि जो सफाई सुथराई के जो मामलात हैं वो इतने स्टैंडर्ड के नहीं होते हैं कि आप उस चीज़ को केयर कर सकें। जहाँ पे आपके सफाई सुथराई के मामलात होते हैं वहाँ पे ये चीज़ बड़ी क्लियरली साफ़ सुथरी ईजीली तरीके से इंसान बच सकता है। इसलिए मैंने इसको रिलेट किया है पिछले सिलसिले के साथ। ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों में बार बार ये नमूनिया हो रहा होता है, तो इसकी कोई वजूहत होती हैं? क्या वजूहत होती हैं बच्चों के अंदर इतना खतरनाक हो जाता है? इसमें जो सबसे बड़ी वजह होती है ना, वो होता है बच्चों का इम्यून सिस्टम। सही, क्योंकि वो बच्चों में मदाफ़ती सिस्टम जो होता है ना, वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है। और जो हम रिमोट एरियाज़ की बात कर रहे हैं या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, तो उनके अंदर भी अगर हम देखते हैं तो ऐसे इलाकों के अंदर ये ज़्यादा होता है जहाँ पे खाने पीने के मामलात इतने अच्छे नहीं होते हैं, जहाँ पे सफाई सुथराई के मामलात इतने अच्छे नहीं होते हैं, जहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कंजस्टेड एरिया जिसको कहते हैं ना, कि बहुत ज़्यादा एक घर के अंदर, एक कमरे के अंदर 10-10 लोग रह रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे ज़्यादा है, प्रॉपर वेंटिलेशन वहाँ पे नहीं है, किचन का मेयार जो है वो आपका नहीं है। गाँव के अंदर अगर आप चले जाते हैं तो गाँव के अंदर आपका जो किचन बना हुआ है या वहीं पे जो है लकड़ी का चूल्हा भी जल रहा है और गैस का वहाँ पे सवाल नहीं होता है ना, तो लकड़ी का चूल्हा, उससे उठने वाला धुआं जो है वो एक बड़ा प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होता है, इसका बढ़ाने का ज़रिया बन जाता है। फिर एक
اسموکنگ جو ہے ایک بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے. اب اسموکنگ بڑوں میں تو کرتی ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو سگریٹ پیتے ہیں, ہمارے بچے کو کیا ہو گیا, بچہ تھوڑی سگریٹ پیتا ہے کوئی. اگر اس میں آپ تھوڑا سا اس میں روشنی ڈالیں کہ اس میں پیسیو اسموکنگ جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں, اس میں کیا اثر پڑتا ہے بچے کے اوپر. سب اس میں جیسے والدین جو اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ اسموک تو کر لیا انہوں نے, کمرے میں کر لیا یا گھر میں کر لیا, اس کے ذرات اپنے اسموک کے رہ جاتے ہیں. بچے چونکہ ینگ ہوتے ہیں, ان کا امیون سسٹم اتنا ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا ہے, تو ان کو اس سے جلدی اریٹیشن ہوتی ہے, انفیکشن کیری ہو جاتا ہے, ان میں زیادہ رسک بڑھ جاتا ہے. بچوں میں عموماً انفلوئنزا یعنی فلو وغیرہ ہو جاتا ہے. اس فلو کے بعد زیادہ تر کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو نیمونیا بھی ہو جاتا ہے. یعنی والدین اگر والد یا والدہ جو بھی سگریٹ کا عادی ہوتا ہے, اس کی وجہ سے بچے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. بالکل, اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. وہ والدین جن کے بچے بہت شیر خوار ہیں, چھوٹے ہیں, اول تو اسموکنگ ویسے ہی ڈینجرس ہے, انجرس ہے ہیلتھ کے لیے, لیکن اگر آپ اسموکنگ کرتے ہیں تو آپ بچے کے صحت کے ساتھ ساتھ بھی آپ کھیل رہے ہوتے ہیں. تو اپنی صحت کے ساتھ اپنے بچوں کی صحت کا بھی خیال رکھیے تاکہ وہ اس موذی مرض میں مبتلا نہ ہوں. بچے بہت نازک ہوتے ہیں, بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں, وہ بہت جلدی بیمار بھی ہو جاتے ہیں. ان کو بات وہیں آتی ہے کہ ان کو ایک پراپر ڈائٹ جو ہم کو دینی چاہیے قوت مدافعت بڑھانے کے لیے, وہ ہمارے یہاں پراپرلی ڈائٹ نہیں دی جاتی ہے, لی نہیں جاتی ہے بلکہ, جس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلمس ہوتی ہیں. اسی وجہ سے وہ بار بار جو ہے وہ بیمار ہوتے ہیں اور بار بار ڈاکٹروں کے چکر لگ رہے ہوتے ہیں. اچھا, اس میں ایک سلمان بھائی بڑی امپورٹنٹ چیز جو میرے ذہن میں آئی ہے, جو بار بار اس کی طرف ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ ایک بچہ بیمار ہوتا ہے, بیمار ہونے کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, ڈاکٹر سپوز اس کو ڈائگنوز کر لیتا ہے کہ یار اس کو سم واٹ نمونیا کی بیماری ہے, ٹھیک ہے. اب وہ ٹریٹمنٹ لکھ کے دیتا ہے. اب اس کی جو علامات ہیں 2 سے 3 دن کے اندر ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب وہاں پہ جو پرابلم آتی ہے سب سے بڑی جو میرے کو نظر آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ آپ کی جو ڈسکنٹینیوشن ہوتی ہے, آپ جو دوائیاں ادویات وغیرہ ڈسکنٹینیو کر دیتے ہیں, بند کر دیتے ہیں بغیر ڈاکٹر کے مشورے سے, صحیح, جس کی وجہ سے وہ پھر دوبارہ ریگریس کرتا ہے, دوبارہ کرتا ہے. اس وقت ظاہری طور پہ تو علامات ختم ہو گئی, بچے کی کھانسی بھی ٹھیک ہو گئی, سانس بھی بہتر ہو گیا, بخار بھی ٹھیک ہو گیا, نزلے میں بھی کمی آ گئی ہے, لیکن 3 دن بعد 4 دن بعد وہ پھر زور پکڑتا ہے, پھر وہ ڈاکٹر کے پاس چکر لگتے ہیں. تو میرا مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ یہی ایک ریکویسٹ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جب بھی آپ جائیں اس کو پراپر وزٹ دیں, پراپر ٹائم دیں اس کو. ہر چیز فوراً نہیں ٹھیک ہوتی ہے, ہر چیز میں وقت لگتا ہے ٹھیک ہونے میں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, موسمی چیزیں ہوتی ہیں جو 2-4 دوائیاں گولیاں کھا کے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں, لیکن جو انفیکشن والی چیز ہوتی ہے اس کو آپ کو پراپر ٹریٹمنٹ کے ساتھ ہی ٹھیک کرنا پڑتا ہے. اگر آپ پراپر ٹریٹمنٹ نہیں لیتے ہیں وقتی طور پہ تو آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس میں 2 نقصان ہوتے ہیں. ایک تو یہ نقصان ہوتا ہے آپ کا کہ پیسے کا ضائع ہوتا ہے, دوسرا جو نقصان ہوتا ہے وہ آپ کا صحت وقتی طور پہ ٹھیک ہو گئی, لیکن نیکسٹ ٹائم جب آپ وہ دوا استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کو کام نہیں کر رہی ہوتی, ریزسٹنٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے باڈی کے اندر. آپ کا جو ڈیفنس میکینزم ہے وہ اس کے خلاف مدافعت کرنا شروع کر دیتا ہے, اس دوا کے خلاف جو دوا آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے عمومی طور پہ جب مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو بولتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہم پہلے 1 خوراک 2 خوراک 3 خوراک ایک دن میں ٹھیک ہو جاتے تھے, اب ہمیں 5-5 دن 6-6 دن لگتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آپ پراپر ٹریٹمنٹ نہیں لیتے ہیں, ریزسٹنٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے, وہ دوا جو ادویات ڈاکٹر پرسکرائب کر رہا ہوتا ہے وہ اثر نہیں کر رہی ہوتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں نمونیا کے حوالے سے کیا ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹس کے اندر کہ جیسے کسی کو انفیکٹڈ ہو گیا, نمونیا ہو گیا پھیپھڑوں کے اندر, اس نے میڈیسنس کا استعمال کیا, جیسا اینٹی بایوٹک اس نے یوز کی, لیکن ایک لمیٹڈ مقدار میں استعمال کی, انفیکشن تو اپنی جگہ وہیں پہ رہے گا, لنگس کے اندر موجود رہے گا, وہ تو ختم نہیں ہوگا. اس کے بھی کوئی سائیڈ افیکٹ ہیں, کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں, ایک انفیکشن اگر ہے تو لازمی بات ہے جب دوبارہ آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ ایسی سچویشن انفیکشن موجود ہے, صحیح, ٹھیک ہے. اب آپ اسی ماحول کے اندر واپس بیٹھے ہوئے ہیں, صحیح, مثال کے طور پہ اسموکنگ والے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں یا گھر کے اندر جو پالیوٹیڈ ماحول ہے اس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, تو اگر خدا نخواستہ ہے وہ دوبارہ اٹیک کرتا ہے آپ کو, صحیح, دوبارہ اٹیک کرتا ہے اور ایسے وقت میں اٹیک کرتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی سہولت نہیں ہے, پھر آپ کے لیے بہت بڑی آزمائش ہو جاتی ہے. رات کا کوئی ایسا پہر ہوتا ہے جس میں اٹیک ہو جاتا ہے, عمومی طور پہ یہ چیز رات میں ہوتی ہے. اچھا, اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ ایک تو ہیومڈ فیکٹر ہوتا ہے نا, ہیومڈ فیکٹر یعنی کہ جو نمی ہوتی ہے نا اس کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے, اس کی وجہ سے یہ ریگریس کرتی ہے, بڑھ جاتی ہے, جس کی وجہ سے یہ زیادہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. السلام علیکم. ڈاکٹر سلمان.
ڈاکٹر کامران بھائی کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالخلیل بھائی آپ کیسے ہیں؟ ماشاء اللہ. جو کنٹینیو کریں. نمونیا پہ آج ہی سب کچھ پھلنے پھول دے رہے تھے. تو اس میں ہم نے یہ بات کی تھی ایسا، اس میں جو نمونیا ہے اس سے پاکستان میں سالانہ کم از کم 80,000 سے 1 لاکھ بچے جو ہیں انتقال کر جاتے ہیں. ان کی عمر 5 سال سے کم ہوتی ہے، جو ایک بہت بڑا فگر ہے. صحیح. اور اس میں ڈاکٹر صاحب یہ جیسے ہم بات کر رہے تھے نا، وہ انفیکشن رہ جاتا ہے، جیسے اینٹی بایوٹک استعمال کی وہ پوری مقدار میں نہیں کر پائے تو انفیکشن ابھی لنگس کے اندر رہ گیا. تو اب اس کے کیا اپنے سائڈ افیکٹ ہوں گے؟ دیکھیں، ایک تو اس کا سانس بڑی تیزی کے ساتھ آ جائے گا، پھر وہ دوبارہ وہی علامات دوبارہ آ جائیں گی. پھر خدا نہ خواستہ ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے، یعنی ہاسپٹل میں داخلے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. یہ بیماری ایسی ہے نا کہ اگر آپ پراپر ٹریٹمنٹ کریں گے تو گھر پہ علاج ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے کیئر نہیں کی نا، پھر آپ کو ہاسپٹل کا علاج. اس کے اندر ڈاکٹر صاحب لکھا ہوا تھا جیسے کہ 1 سے 3 ہفتے لگتے ہیں اس کے پراپر ٹریٹمنٹ ہونے میں. یعنی پھیپڑے ایک دفعہ انفیکٹڈ ہو گئے، متاثر ہو گئے، ان میں پھیپڑوں کے اندر پانی بھی آ جاتا ہے، انفیکشن ہو جاتا ہے، تو قریب کم و بیش 3 ہفتے لگتے ہیں اس کو ریزالو ہونے میں. تو اتنا وقت دینا چاہیے ٹریٹمنٹ کا. بالکل پراپر ٹریٹمنٹ. دیکھیں، ٹریٹمنٹ تو ہمیشہ پراپر کرنی چاہیے. پراپر ٹریٹمنٹ کریں گے تو آپ کو ہر بیماری سے فائدہ بھی ہوگا، لیکن آپ پراپر ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے تو اس میں فائدہ نہیں ہوگا، اس میں الٹا نقصان ہی ہوگا. پراپر ٹریٹمنٹ ڈیفینیٹلی کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ جو 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو جو نمونیا ہو جاتا ہے، بار بار نمونیا ہوتا ہے، اکثر عموماً سیزن ہوتے ہیں، گرمیاں آتی ہیں تو بیمار پڑ جاتے ہیں، سردیاں آتی ہیں تو بیمار پڑ جاتے ہیں، تو اس میں احتیاط نمونیا کے حوالے سے کیا کرنی ہوگی؟ دیکھیں، زیادہ تر تو یہ ٹھنڈے موسم میں زیادہ اس کا اٹیک ہوتا ہے، زیادہ تر کیونکہ نزلہ وغیرہ ہوتا ہے نا، تو نزلے وجہ کی وجہ سے جو ہے نا اس میں زیادہ اٹیک ہو جاتا ہے. یہ جو سلائیڈ ہم دکھا رہے ہیں آپ کو، اس میں یہ جو ڈاکٹر صاحب یہ تو پھیپڑے دکھا رہے ہیں آپ نے. جی، یہ پھیپڑوں کی سلائیڈ ہے. اس میں جو ہے 3 سلائیڈ ہیں، 3 پھیپڑے لیے ہوئے ہیں. ان میں اوپر جو لال والا پورشن ہے یہ شو کیا ہوا ہے کہ اس کے جو پھیپڑے کے حصے ہوتے ہیں، ایک کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک کے 2 حصے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ایک حصے کو انوالو کیا ہوا ہے، یعنی کہ ایک اوپر والے حصے کو انوالو کیا ہوا ہے، کسی میں بیچ والے کو. اب مدنی چینل کی اسکرین پر جو ناظرین ہیں، جی، چینل کی اسکرین کے حساب سے جو ہے لیفٹ والا جو ہے وہ اوپر کو اوپر کی طرف جو نشان، جی اوپر کی طرف جو نشان پڑا ہوا ہے تو وہ اوپر والی لوب یعنی اپر لوب کو انوالو کیا ہوا ہے. اسی طرح اگر ہم درمیان والے کی طرف جاتے ہیں تو اس کے جو الٹے ہاتھ پہ پھیپڑا ہے الٹے ہاتھ کا، اس کا مڈل لوب کو انوالو کیا ہوا ہے. اور ہم سیدھے ہاتھ کی طرف جاتے ہیں اسکرین کے تو جو لیفٹ لوب ہے یعنی لیفٹ الٹے ہاتھ کی طرف وہ ہے، اس کا نچلے حصے کو انوالو کیا ہوا ہے. میں ابھی آپ سے جوائن کیا ہے، اس کا تعلق پھیپڑے سے ہے. پھیپڑے سے ٹوٹلی پھیپڑوں کے انفیکشن کا نام ہے. ٹھیک ہے، اگلی سلائیڈ دکھائیے گا. ہاں، اس میں جیسے ابھی ہم اس کی بات کر رہے تھے نزلے زکام کی، تو اس میں جیسے پہلا جو ہے کمیونٹی اس میں پیتھوجن آ رہا ہے انفلوئنزا. انفلوئنزا کی وجہ سے مائبیکٹرم نمونیا کا اس میں نام آ رہا ہے. تو آپ جب انفلوئنزا یعنی آپ کو نزلہ زکام وغیرہ ہوتا ہے تو آپ کو نمونیا کی بیماری ہونے کے چانسز ہیں. اب اس میں ہوسٹ فیکٹر مطلب آپ کے میزبان کون ہے اس بیماری کے، جو ایک صحت مند آدمی ہے وہ، اور دوسرا جو ہے جس کی ڈیفینس میکینزم یعنی امیون سسٹم جو ہے وہ ویک ہے، کمزور ہے، ناٹ امیون سسٹم اچھا نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے، اب وہ روٹ کیا ہوگا اس کا، وہ سانس کے ذریعے، یعنی ماحول کے اندر جو گندگی ہوتی ہے اس سے وہ، جیسے ابھی ہم نے بات کی تھی کہ گاؤں میں جو کچن وغیرہ بنے ہوتے ہیں ان سے جو اسموک اٹھ رہا ہوتا ہے گھر کے اندر، وینٹیلیشن نہیں ہوتی ہے پراپر نا، اس کی اسموک جو آتی ہے اس کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے. تو یہ بیسیکلی اس کی طرف ہائی لائٹ کرتا ہے. اب انہیلیشن یعنی سانس کے ذریعے لے لینا، اب اس سے یہ آپ کی بیماری چلے گی. اس سے کیا لگتا ہے کہ ہر کچن میں وینٹیلیشن کا ہونا، پراپر ایگزاسٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ WHO کی ویب سائٹ پہ مینشنڈ ہے کہ گھر کی انڈور پولیوشن، آؤٹ ڈور پولیوشن تو الگ، انڈور پولیوشن وہ کچن سے ہی ہوتی ہے، کوکنگ ہوتی ہے، جراثیم نکلتے ہیں اور یہ انفیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. نمونیا کا کاز ہے انڈر 5 ایئر، 5 سال سے کم عمر بچے، بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے 5 سال. تو وینٹیلیشن کچن میں ہونا بہت ضروری ہے. ایگزاسٹ کے ذریعے ہو جائے، ایگزاسٹ فین لگا لیا جائے یا چولہے کے اوپر جو ایگزاسٹ لگتا ہے وہ لگا لیا جائے، وہ بھی لگا لی جائے. باقی یہ کہ کھڑکیاں وغیرہ کی پراپر
ایک اصل میں وینٹیلیشن کا پراپر خیال نہیں رکھا جاتا. ویسے تو پورے گھر میں وینٹیلیشن ہونا بہت ضروری ہے. ہم نے لاسٹ سلسلے میں اس کے اوپر کافی ڈیٹیل میں بات کی تھی. کھڑکیاں وغیرہ ہوں تاکہ ایک پراپر وینٹیلیشن ہوا آتی رہے. اس میں آپ کو ایک تو تازہ ہوا بھی ملتی ہے, پھر دوسرے جو ہے ہوا جو ہے وہ جراثیم کو باہر بھی لے کے چلی جاتی ہے, تو آپ کافی حد تک بچ جاتے ہیں اس کے اندر. تو کچن کے اندر ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے. لیکن جہاں پہ نہیں ہوتی ہیں, بالخصوص اگر ہم گاؤں وغیرہ کے اندر بات کرتے ہیں, وہاں پہ سب سے زیادہ خطرہ بچوں کو ہوتا ہے. کیونکہ گاؤں کے اندر ایک تو کچا چولہا ہوتا ہے, وہاں سے لکڑی کی جو چولہے, گیس کا سسٹم نہیں ہوتا ہے, وہاں پہ لکڑی کا چولہا استعمال کرتے ہیں. تو لکڑی کے چولہے سے جو دھواں اٹھتا ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اس کے ساتھ جو وہ تھاپلے جو ہوتے ہیں وہ بھی یوز کیے جاتے ہیں, اس سے بھی دھواں جو ہوتا ہے بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اور اسی دھوئیں کے اندر یعنی کھانا پکاتے ہوئے ہی جو بعض اوقات بچوں کو فیڈ کرایا جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ بچہ خطرے میں آ جاتا ہے. تو احتیاط کرنی چاہیے. گاؤں دیہاتوں میں ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ وہاں تو ایک اوپن ایئر کے اندر عموماً ترکیبیں بنتی ہیں؟ جی وہاں پہ ایسا رسک فیکٹر بنتا ہے لکڑی کے اوپر, لکڑی کی جو اسموک ہے نا, آگ. مگر دیکھیں ڈاکٹر سلمان, جو گاؤں اور کا جو ایک تصور اگر ہم باندھتے ہیں صحیح, تو گھروں کے اندر تو دیواریں بنی ہوئی ہیں, کچن ایک روم کا نام ہے ہمارے یہاں. لیکن گاؤں دیہاتوں میں جاتے ہیں تو کھلی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر عموماً آگ لکڑی جلائی جاتی ہے, اور وہیں دھواں تو بالکل وہ فضاؤں میں چلا جاتا ہے. اس میں فرق یہ آ رہا ہے صاحب کہ ہم گھر میں جو شہر کے اندر ہے کچن اور گاؤں کے کچن میں فرق بیسیکلی گیس کا آ رہا ہے. کہ شہر میں ہمارے پاس گیس موجود ہے. اب گیس ایز سچ فیوم اتنا کریٹ نہیں کرتی. فیوم وہاں سے اٹھتا ہے جو کھانے میں سے اٹھ رہا ہوتا ہے, پانی سے جو اٹھ رہا ہوتا ہے وہ اٹھ رہا ہوتا ہے. وہاں جو دھواں اٹھ رہا ہوتا ہے وہ لکڑی سے اٹھ رہا ہوتا ہے, اور لکڑی کا دھواں بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دوسرے دھوئیں. ٹھیک, تو اس وجہ سے تھوڑا سا زیادہ خطرہ ہو جاتا ہے اس پہ. تو اس میں وینٹیلیشن کا ہونا, تو کم از کم یہ کہ ہم 1 by 1 چلیں. تو اس وقت مدنی چینل کے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ اپنا باورچی خانہ اس کا معائنہ کریں کہ وہاں سے دھواں باہر نکلنے کا کیا ذریعہ آپ نے بنایا ہوا ہے. ویسے تو دیکھیں دھواں, گرمی, ہبس وغیرہ تو یہ تو کچن کا ایک حصہ ہے. تک ہر گھر میں تو کوئی مطلب بہت انتظام نہیں ہوگا, نہ اے سی لگائے جائیں گے. لیکن اس سچ کو ایسا باہر نکلنے کے لیے کھڑکی بنی ہوئی ہو, ایگزاسٹ فین لگا لیں جسے وہ دھواں باہر کی طرف پھینک رہا ہو, تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے فرق پڑے گا. دوسرا اس میں جو ایک اور ہم نے رسک فیکٹر کی بات کی تھی وہ تھی اسموکنگ. جو بچے کے والدین یا کوئی بھی ہو, گاؤں میں تو خیر خواتین بھی ہوتی ہیں, شہر کے اندر مرد حضرات زیادہ ہوتے ہیں. وہ بچے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا شیرخوار بچے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھ کے اسموکنگ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ان کے لیے بڑا خطرناک ہوتا ہے. وہ بھی ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہے اس کے اندر. وہاں پہ ان کو احتیاط کرنی چاہیے. دوسرا جو ہے یہ پیٹس وغیرہ جو گھر کے اندر ہوتے ہیں, جانور وغیرہ, پرندے وغیرہ ہوتے ہیں, یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے کہ وہاں پہ ان بچوں کو ان سے بچانا چاہیے, تو ان سے بھی یہ بیماری آپ کو لگ سکتی ہے. دوسرا جو ہے مدر فیڈ کراتے وقت بہت احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ اس سے بھی یہ بیماری لگ جاتی ہے. مدر فیڈ کی وجہ سے بھی, مدر فیڈ کی وجہ سے نہیں, اس کے پروسیس کی وجہ سے. صحیح, مدر فیڈ فیڈر وغیرہ جو ہوتا ہے اس کی گندگی کی وجہ سے بھی نمونیا ہو جاتا ہے. بالکل اس کی وجہ سے بھی لگ سکتا ہے. سانس تیز ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے, اور اس کے گلا بھی خراب ہو سکتا ہے, نزلہ بھی ہو سکتا ہے, نمونیا بھی ہو سکتا ہے, بہت سارے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں اس کے اندر. اچھا, اس کے اندر بچوں کے ساتھ ساتھ اگر ہم بڑوں میں دیکھتے ہیں تو بڑوں میں ہمارے کو یہ فیکٹر ینگ میں کم ملتا ہے. صحیح, بزرگوں میں زیادہ ملتا ہے. اباؤ 50, 55, 60 کے قریب چلے جائیں نا, تو اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کی وجہ پھر وہیں آتی ہے امیون سسٹم, کیونکہ بچوں کا اور بوڑھوں کا امیون سسٹم جو مدافعتی سسٹم ہے وہ کمزور ہوتا ہے, ویک ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے وہ انہیل کر لیتے ہیں, ان کو یہ پرابلمس ہو جاتی ہیں. اچھا, بزرگ میں پھر اسموکرز بھی بہت زیادہ ہمیں مل جاتے ہیں. اچھا, کیونکہ آپ پھر گاؤں میں جاتے ہیں تو حکا اسموکر ملتے ہیں, شہر میں آتے ہیں تو آپ سگریٹ اسموکرز ملتے ہیں, تو یہ بہت زیادہ لوگ مل جاتے ہیں. ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ان کو مل جاتا ہے بزرگوں کے اندر. پلس اگر ڈائبٹک پیشنٹ ہے, کیونکہ اس کا امیون سسٹم ڈائبٹیز کی وجہ سے بہت خراب ہو گیا, ہائپرٹینسو پیشنٹ ہے, یہ 2 پیشنٹ سے ہوتے ہیں ان کا امیون سسٹم بہت خراب ہوا ہوتا ہے. اولڈ ایج پیشنٹ میں ڈاکٹر صاحب جو زیادہ تر نمونیا ملتا ہے نا وہ کمیونٹی ایکوائرڈ نمونیا ملتا ہے, یعنی نارمل انفیکشن ہوتا ہے, یعنی فلو وغیرہ ہوتا ہے, اس کے بعد یہ انفیکشن مزید کیری آن ہو جاتا ہے, بڑھ جاتا ہے. یہ ماحولیاتی گندگی کی وجہ سے زیادہ رسک فیکٹر بن جاتا ہے.
ہاں بات وہیں آتی ہے نا, رسک فیکٹر آ گیا آپ کا, آپ کی باڈی میں مدافعت ہی نہیں ہے, صحیح سسٹم میں جان ہی نہیں ہے. جیسے بڑے ایج کے پیشنٹ ہیں 55 سے زائد ہیں یا اس کے, تو ان کو کیا کیا علامتیں ملنی چاہیے, جو ان کو نمونیا کی کیا کیا علامتیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں اس میں جو ہے نا, جو اس میں جو سب سے بڑی علامت وہ ہوتی ہے کہ ٹیمپریچر پلس بریتھ لیسنس, یعنی سانس کا تیزی سے آنا, ٹھیک ہے نا, اور دوسرا بخار اس میں تیز ہوتا ہے. دو امپورٹنٹ علامت ہوتی ہیں. تیسرا جو ہے ان کا بلڈ پریشر ایک دم گرنا شروع, بخار جلدی اترتا نہیں ہے, بخار جلدی نہیں ہوتا, کھانسی بہت زیادہ ہوتی ہے, سیویئر ہوتی ہے. بلغم جو آتا ہے نا گرینش کلر کا, گرے کلر کا, اکثر بلڈی بھی ہوتا ہے, خون بھی آنے لگ جاتا ہے اس کے اندر. اچھا, اس میں اگر ہم اسٹیٹسٹکس دیتے ہیں تو کم و بیش 5 لاکھ کے قریب عمر رسیدہ افراد اس مرض میں سالانہ. تو یہ تو آپ جو بہت سارا جو آپ اس کی سبب بیان کر رہے ہیں وہ دھواں کر رہے ہیں آپ, گندگی ہے, اور دھوئیں کے اندر جو دیکھیں دھوئیں میں پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح جن کے گھروں کے باہر کوڑے کے ڈھیر میں آگ لگائی جاتی ہے. صحیح. اچھا, جو ایسے فیکٹری ایریاز میں رہتے ہیں کہ جن میں سے بہت زیادہ دھواں نکلتا ہے اور وہ دھواں اطراف کے گھر والوں کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. بالکل. اچھا, بعض لوگ ایسی فیکٹریوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پر مشینوں سے نکل ہی دھواں آ رہا ہوتا ہے. جی. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو بھی اس طرح کا جو دھواں کلچر ہے, فوک کلچر ہے, جی جی, تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. باہر تو میرا خیال ہے ماسک وغیرہ ہوتے ہیں. اچھا, اس میں ایک چیز کلیئر کر دیں گے, دھواں وجہ نہیں ہے, دھوئیں کے اندر جو جراثیم ہے رسک فیکٹر ہے. دھواں رسک فیکٹر ہے, تو وجہ تو اس کا جو جراثیم ہے وہ ہے اس کے اندر. اب یہ ماحول کے اندر گندگی کی وجہ سے پھیل رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتی ہے. اگر یہ روڈوں پہ جو ٹائر جلاتے ہیں یہ بھی خطرناک ہے. اب یہ ٹائر جلاتے ہیں, اب یہ ٹائر کے اندر 1000 قسم کی نجاستیں اور مطلب گندگیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں. یہ ٹائر جلا کے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں. جی, ٹائر کے اندر تو ایسے اور ٹائر کے اندر سے جتنا کیمیکل جو گندگی جو دھوئیں کی صورت نکلتی ہے, یہ جلانے والوں کو کیا یہ افیکٹ نہیں کرتی ہوگی؟ یہ اتنے تو کارسینوجینک کیمیکل ہوتے ہیں, تو کینسر وغیرہ بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں. وہ خطرناک کیمیکل ہوتے ہیں ٹائر کے اندر بالخصوص. تو یہ تو بڑی اچھی توجہ دلا دی آپ نے. اب آیا ہوں نا کسی کام سے تھا, کال لے لیں. ہاں بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیض الرحمان اتاری ہند کولکاتہ سے. مدنی چینل کا یہ سلسلہ کلینک بہت ہی پیارا اور اچھا ہے. پچھلے ہفتے نگران شورا کی غیر حاضری سے تھوڑا سا مزہ نہیں آیا, تو نگران شورا سے مدنی التجا کہ ہر ہفتے ہی حاضر ہونے کی کوشش کرے. اور میری ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا بارش میں بھیگنے سے بھی نمونیا ہونے کا ڈر رہتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ نیت تو ہے, لیکن کچھ نہ کچھ ایسی بعض اوقات وجوہات بن جاتی ہیں کہ حاضری سے قاصر رہ جاتا ہوں. نیت ہے, اور اس سلسلے کو مزید بہتر سے بہتر بنانے کی بھی نیت ہے. اس میں اور مزید ہم اس طرح کا کچھ اضافہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں جس سے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے فوائد بڑھ جائیں. تو اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے. ہند سے پہلی کال ہم نے لی ہے کلکتہ سے, لیکن شاید اب ہند سے ایک ہمارے آتے تھے عمران بھائی, جو رمضان مبارک میں لگتا ہے کہ شہری میں وہ ان کے بغیر خاندان بڑھ کی درخواست سے آتی تھی, لیکن وہ پچھلے ہفتے بھی شاید نہیں ہوئے. ہاں, یہ شاید رمضان ہی تھے ہمارے. چلیں, آپ کا سوال لکھ لیا گیا ہے. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے اس کی رائے بھی لیں گے, ان کے مشورے بھی لیں گے. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. والدہ صاحب کے سینے میں درد ہے, اس کا علاج بتا دیں. انشاءاللہ. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عصمت اللہ تعالی بدر صاحب سے. سر میرا ڈاکٹر صاحب کی یہ عرض ہے کہ مجھے ہر مہینے میں 4 یا 5 دن بخار ہوتے ہیں. یہ سال سے زیادہ ہو گیا کہ ہر مہینے میں مجھے 5 دن بخار ضرور ہوتے ہیں, اور پاؤں میں بھی جلن ہوتا ہے. اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو, جس سے پہلے کال آئی, ان کی والدہ کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے, اور تمام مریضوں پر اللہ رحمت کی نظر فرمائے. آپ کچھ لائیں عبدالخلیل بھائی, کیا لائیں؟ اس میں 3 گھریلو علاج ہیں. کس چیز کے؟ یہی نمونیا, اور جو پھیپھڑوں کے جو اس میں مسائل ہو جاتے ہیں, اور
کھانسی بھی ہو جاتی ہے، کالی کھانسی، بعض اوقات کھانسی بہت لمبی ایک چل آپ کو میں جاتی ہے۔ خوشیان بات بتاؤں، ہمارے مدنی کلینک یہ باہر ہے کہ آج کل ڈاکٹر سلمان پتہ چلا ہے کہ کبھی کبھی حکیموں کا بھی مشورہ دے دیا کرتے کہ حکیم صاحب سے مشورہ کر لیا کریں۔ متاثر ہو گئے ڈاکٹر صاحب آپ؟ نہیں تبصرہ نہیں، متاثر ہوتے نظر آئے ہیں۔ تو اور آپ کو میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ ڈاکٹر کی طرف آپ کی بھی دھیان تھوڑا بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہونا چاہیے یہ، کیونکہ مقصد دونوں طبقے کا یہ ہے کہ مریض کو شفا ملے، اور اللہ تعالیٰ نے کس کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے وہی جانتا ہے۔ جی آپ کیا فرما رہے ہیں؟ جی، سب سے پہلے نمونیا، سینے اور پھیپھڑوں کے امراض کا گھریلو علاج، اور یہ بھی ہے کہ ہمارے ڈاکٹر سلمان صاحب نے مجھے بالخصوص ارشاد فرمایا تھا کہ آج بہت ہی اس کے لیے اسپیشل جو ہے وہ علاج تیاری کر بتانا۔ کر آئے گا۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب؟ 2 گھریلو علاج ہیں، ایک اس میں کچھ چیزیں زیادہ ہیں اور ایک جو ہے وہ اس میں کچھ کم ہے۔ جی فرمائیے، دیکھتے رہیے گا۔ کاغذ قلم اگر آپ کے پاس ہو تو بہتر ہے، ورنہ ہم پہلے بھی نیت کی تھی، اب بھی دوبارہ نیت کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ ہمارے اسلام بھائی بھی اس طرح کے جتنے بھی ہمارے گھریلو روحانی علاج ہیں انہیں ہمارے سوشل میڈیا پر، میرے فیس بک پر پیج پر ڈال دیں، امیر سنت کے ڈال دیں، دعوت اسلامی کے فیس بک پیج پر ڈال دیں، تاکہ امت کو فوائد حاصل ہو سکے۔ کتابوں میں بھی لکھا ہوا نظر آتا ہے، مگر یہاں پر جو اشیاء لکھی ہوئی ہیں ہم ان کی شکل و صورت بھی دکھاتے ہیں، اور پھر ایک ویژولی ایک پریکٹیکلی چیز سامنے آ جاتی ہے، تو اس سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے عاشقان رسول کو فوائد زیادہ ہوں۔ اب ہم میڈیسن نہیں دکھا سکتے، کیونکہ ڈیفینیٹلی ہم یہ ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، یہ کسی کمپنی کی برانڈ تو ہوتی نہیں ہے، میڈیسن عموماً کسی کمپنی کی برانڈ ہوتی ہے، اور ہم یہاں برانڈنگ تو کرتے نہیں ہیں۔ جی عبدالخلیل بھائی، سب سے پہلے جو علاج جو ہے مختصر ہے، 4 چیزوں پر مشتمل ہے۔ نمونیا، پسلی چلنا اور کالی کھانسی میں بھی یہ مفید ہے۔ کالی کھانسی کا گھریلو علاج، جائفل 3 گرام، جائفل یہ جائفل یہ دیکھتے رہیے، یہ اخروٹ لگتا تھا دور سے، ویسے ساؤتھ افریقہ میں اخروٹ کی اس شکل کو میں نے دیکھا ہوا ہے، تو یہ جائفل ہے بھائی۔ یہ جائفل ہے، اس کو 3 گرام لینا ہے، مگر یہ ہے کہ یہ اس کا اوپر کا خول اترے گا۔ ٹھیک ہے، جی، اوپر کا خول اتر کے اس کا اندر کا گویا کہ یہ مغز یہ دکھاتے رہے مدنی چینل کی اسکرین پر آپ، اوپر کا اس کا خول اتار کے یہ اندر کا جو ہے یہ استعمال کرنا۔ کھول بھی دکھا دیں۔ یہ اس کو اتار لیں گے اوپر سے، اس کو توڑیں گے تو اندر سے جیسے بادام میں سے گری نکلتی ہے، تو یہ گویا کہ جائفل کو یہ اندر کا حصہ اس کا استعمال کرنا، جائفل۔ اور نمبر 2، ادرک کا پانی 1 چمچ، ادرک سبھی سمجھتے ہیں، اور کالی مرچ 6 گرام۔ ادرک کا پانی کیسے نکالے بھجن؟ ادرک گھر میں جیسے گرائنڈ کر لیا جائے، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ کہ جب وہ بالکل باریک ہو جائے گی تو اس کو تھوڑا سا کسی کپڑے میں ڈال کر چھان لیا جائے، تو اس میں سے کچھ باریک باریک قطرے جیسے نکل آئیں گے، تو تقریباً 1 چمچ، ٹھیک، یہ اس کا طریقہ ہے۔ کالی مرچ یہ 6 گرام، یہ تقریباً ہر گھر میں کم و بیش موجود ہوتی ہے۔ اور شہد تقریباً 63 گرام۔ تو یہ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ تمام چیزوں یعنی کہ یہ جو جائفل ہوگی اور اس کے بعد یہ کالی مرچ، جائفل، کالی مرچ، ادرک کا پانی اور شہد، یہ ہوگی 4 چیزیں۔ ٹھیک ہے، اب سلائڈ دکھا دیجیے گا اسکرین پر۔ جی اب آپ ارشاد فرمائیے۔ طریقہ استعمال، تمام چیزوں کو پیس کر شہد میں ملا لیں، 1 چمچ صبح و شام اور رات میں استعمال کیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل نمونیا، پسلی کا چلنا، کالی کھانسی، عام کھانسی، سینے کے امراض اور پھیپھڑوں کی سوجن تکلیف میں انتہائی مفید پائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ بچوں کو عمر کے مطابق آدھی چمچ دیجیے، مرض کی شدت ہو تو 3 گھنٹے کے وقفے سے دیجیے، اور مدت جو ہے وہ تا حصول شفا۔ اسی کے ساتھ ایک دوسرا جو ہے وہ اس کا گھریلو علاج، فرمائیں۔ نمونیا، سینے اور پھیپھڑوں کے امراض کا گھریلو علاج، اس میں سب سے پہلے ہے زعفران۔ دکھائیے اسکرین پر۔ ٹھیک ہے، زعفران 1 گرام، کشتہ ابرک
یہ بنی بنائی ایک جیسے آٹے کی طرح میدے کی طرح ایک دوا ہوتی ہے، تو کہیں سے بھی ہم اس کو لے سکتے ہیں، کسی بھی اچھی کمپنی. ابرک جی ٹھیک ہے. اس کی مقدار ہوگی 6 گرام. اس کے بعد ایک کشتہ 12 سنگا. 12 سنگا ٹھیک ہے. تو یہ جو ہم عرض کر رہے ہیں گھریلو علاج، یہ بہت ہی مجرب الحمدللہ. اور نمونیا کا کیسا ہی مریض ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو اور جوان ہو، کتنا ہو، پرانا ہو. اچھا بچہ ہو بوڑھا یہاں تک رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جو سبھی کے لیے رکھتے ہیں. اور یعنی کہ کتنا ہی پرانا یہ مرض ہو، انتہائی مجرب الحمدللہ یہ ہے. تیسری چیز اس میں کشتہ 12 سنگا. تو 12 سنگا ہو گئی زعفران، کشتہ ابرک، کشتہ 12 سنگا. 12 سنگا تیسری چیز ہو گئی. کشتہ 12 سنگا بھی عموماً مل جاتا ہے ٹھیک ہے شاپ سے، اور اگر نہ ملے تو یہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے دکھانے کے لیے بھی اور دلچسپی کے لیے بھی کہ یہ 12 سنگا کے سینگ ہوتے ہیں. اچھا جی یہ مجھے دکھا رہے ہیں، یہ دکھائیے. میں نیو کشتہ 12 سنگا. یہ 12 سنگا کے جو 12 سنگا جو جانور ہے، ہرن کی ایک قسم ہے جی، اس کا یہ سینگ ہے. اس کو جو ہے جلا کر استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بنا بنایا مل جاتا ہے، اگر نہ ملے تو کہیں سے یہ خرید کر اس کو گھر میں جلا لیں چولہے پر، اور اس کے بعد جو اس کی خاک بن جائے گی جیسے، تو پھر صفوف ہو جائے گا، صفوف بن جائے گا، تو اس کو جو ہے تقریباً یہ 6 گرام شامل کر لیا جائے. اور اس میں نمبر 4 جو ہے وہ جائفل، جو ہم نے ابھی پہلے دیکھی تھی. اور نمبر 5 اس کا نام تھوڑا سا مشکل ہے مگر یہ اتنی آسان تو ویسے وہ بھی نہیں تھے. شکر تیغال. شکر تو عام لفظ ہے، تیغال یہ چیز ہے. تو کشتہ ابرک، کشتہ 12 سنگا اور شکر تیغال. جی ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اور نمبر 6 یہ جائفر ہو گیا، شہد ہو گیا، زعفران ہو گیا. نمبر 6 کاکڑا سنگی. کاکڑا سنگی. ایک اور نام ہے. ہاں ایک اور نام ہے. ہاں ایک اور نام آیا. کاکڑا سنگی اسے کہتے ہیں. اور جو اس میں 7ویں چیز ہے وہ یہ کاکڑا سنگی، شکر تیغال یہ 12 گرام، کاکڑا سنگی بھی 12 گرام، اور نمبر 7 شہد یہ 1 پاؤ تقریباً. ٹھیک ہے. یہ 7 چیزوں پر مشتمل ہے. تمام ادویات کو صاف کر کے اچھی طرح پیس لیجئے اور شہد میں اچھی طرح ملا لیجئے. ایک چھوٹی چمچ صبح و شام. مرض کی شدت ہو تو 3 گھنٹے بعد استعمال کیجیے. بچوں کو آدھی چمچ دیجیے. فوائد: نمونیا، پسلیوں کا چلنا، ٹھنڈ لگ جائے، کھانسی، نزلہ، زکام، پھیپھڑوں کے امراض میں انشاءاللہ عز و جل مفید ترین پائیں گے. بہت ہی مجرب نسخہ ہے، مدت تا حصول شفا. میں اس طرح کے علاج پر کچھ عرض یہ کروں گا. بعض چیزوں کے علاج کرنے کا مجھے بھی ہے تھوڑا سا مطلب کہ تجربہ. ایک فرق کو سمجھیے گا مدنی چینل کے ناظرین. ڈاکٹر صاحب سے بھی معذرت ہے، دوائی لیتے ہیں نا یہ میڈیسن، یہ بہت جلدی ایفیکٹ کرتی ہے. یعنی آپ دوائی لے لیں تو 2 4 6 دنوں کے اندر آپ کو لگے گا کہ دوائی نے اثر دکھانا شروع کر دیا. لیکن عموماً اس طرح کا جو علاج جو ابھی آپ سن رہے تھے، اس کو تھوڑا وقت لگتا ہے. یہ میں غلط تو نہیں کہہ رہا، اس کو تھوڑا وقت لگتا ہے اور بڑی استقامت کے ساتھ یہ لینا ہوتا ہے. 2 وقت، 3 وقت، 4 وقت جو بھی اس پہ لکھی ہوتی ہے عموماً یہ اس طرح کی چیزیں لکھ کر دے دیتے ہیں. اور اس کو مستقل ہے کیونکہ یہ اپنی جگہ بناتی ہے خون میں، معدے میں، جہاں جہاں ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور بڑا اپنے طور پر ایزی جگہ بنا کر. لیکن اس کے جو اثرات ہیں نا، یہ واقعی بعض اوقات بڑے ہی حیرت انگیز ہوتے ہیں. اور عموماً سائیڈ ایفیکٹ جو ہے نا وہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے، بعض اوقات ہوتے بھی نہیں ہوں گے، واللہ عالم. یہ تو پھر یہی اس کی لینگویج جانتے ہیں، کیونکہ بڑی قدرتی یہ جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں اور اس میں اجزاء ہوتے ہیں. یہ تو اس میں ایک احتیاط ہی کرنی ہوتی ہے. ماشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو یہاں وہ علاج بتائیں جس میں کوئی حرام اجزاء کی ملاوٹ نہ ہو. ورنہ بعض اوقات بعض ادویات میں حرام اجزاء کا بھی وہ حصہ ملا دیا جاتا ہے، تو ظاہر ہے پھر حرام تو حرام ہی ہے. تو یہاں ہماری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو ایسی چیز دکھائیں تاکہ علاج، تو اس میں علاج جو ہے نا اس کو بڑی استقامت کے ساتھ کرنا پڑتا ہے. تو استقامت کے ساتھ علاج کریں. یہ پنساری کی دکان پر زیادہ تر عموماً کریانے کی دکانوں پر لوگ جاتے ہوں گے خریدنے کے لیے. کریانے کی دکان پر ہر چیز مل جائے اور تازی مل جائے یہ ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے پاس اتنی چیزیں یہ بکتی نہیں ہیں.
آپ آٹا مرچی وغیرہ لینے مسالہ لینے نہیں جا رہے. یہ ایک ادویات کے طور پر یہ چیزیں گھریلو طور پر استعمال کی جاتی ہے. تو یہ پنساری یہ ہوتے ہیں, یہ دکانیں پنساری, جیسے کریانے کی دکان کریانے کی کہلاتی ہے, فروٹ کی دکان فروٹ کی کہلاتی ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ملتی ہیں نا, جڑی بوٹیاں جو ادویات کے طور پر بھی لی جاتی ہیں, تو جس طرح میڈیسن کے لیے میڈیکل اسٹور کہلاتا ہے نا, اس طرح ان چیزوں کے لیے پنساری کی دکان کہلاتی ہے. تو یہ پنساری کی دکان پہ جائیں گے تو یہ آپ کو چیزیں ملیں, کیونکہ ان کے یہاں سے یہ ریگولر نکل رہی ہوتی ہیں. تو آپ کو بعض اوقات وہ چیزیں تازی بھی مل جائیں گی, صحیح بھی مل جائیں گی. البتہ دیکھیں مطلب کہ 2 نمبر کا جعلی کام, ملاوٹ والا کام کرنے والے کہاں نہیں پائے جاتے. تو یہاں بھی آپ کو ایک اچھے لوگ امیدیں مل جائیں گے. اب یہاں نہ ہم کوئی دکان پروموٹ کر سکتے ہیں, اس کی تشہیر کر سکتے ہیں, نہ کسی مکتب کی تشہیر کر سکتے ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم سمجھ سکتے ہیں ہمارے کچھ اپنے تحفظات بھی ہوتے ہیں. تو ہم آپ کو علاج بتا رہے ہیں, اس کو مستقل طور پر کریں اور یہ لیتے رہے. یہ ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو اس کے ماہر ہوں گے وہ کئی اور فوائد بھی بیان کر سکیں گے. انشاءاللہ اگر یہ استعمال کیا جائے تو یہ اس سے فرق بہت جلد پڑتا ہے, یعنی کہ جیسے پڑنا چاہیے. لیکن ہمارے ایک ہوتا ہے کہ ہم نے فلاں ٹیبلٹ کھائی اور فریش ہو گئے, محسوس ہوا کہ وہ وقتی فائدہ ہوتا ہے. اگر مستقل فائدے کے لیے کہ کچھ تھوڑا سا جیسے آپ نے ارشاد فرمایا, میں نے وہ لیا نا آپ کے یہاں بہت ہی بڑی مطلب کہ صبر آزما ہوتی ہے. مجھے باتوں کا ڈاکٹر سلمان کہتے ہیں کہ یار آپ وہ لے لو. میں کہا نہیں ڈاکٹر صاحب, میں نے ابھی علاج شروع کیا ہوا ہے, تھوڑا سا اسٹے لیں. لیکن الحمدللہ 2 چیزوں کی وضاحت کرنی تھی. ایک تو یہ کہ زعفران جو ہے جعلی بھی ملتا ہے مارکیٹ میں, تو جو بہتر زعفران ہے اس کی 1-2 جیسے پہچان میں عرض کیے دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ جو زعفران اگر اس کو لیں گے تو ایک تو اس کی خوشبو ہوتی ہے بہت ہی لیکن خوشبو میں ہلکی سی کڑواہٹ محسوس ہوگی, نمبر 1 تو یہ. اور اگر کوئی جیسے 1 نمبر زعفران نہیں ہوگی تو اس میں وہ خوشبو بھی نہیں ہوگی, مہک نہیں ہے, اس میں مہک نہیں ہے. اور نمبر 2 کہ اگر اس کو جب زبان پہ رکھیں گے تو اس کی کڑواہٹ محسوس ہوگی زعفران کی. اور عام جو 2 نمبر زعفران یعنی جو صحیح نہیں ہے تو وہ اس میں یہ معاملہ نہیں ہوتا. اسی طرح سے نمبر 3 کے جب منہ میں رکھیں گے تو یہ گھلنا شروع ہو جائے گی, رنگ چھوڑے گی, آہستہ آہستہ جیسے پگھل جائے گی. تو یہ اس کی مخصوص جیسے 3 کم از کم یہ پہچانے ہیں. ساتھ ہی جیسے نمونیے کا موضوع ہے تو اس میں بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ ایک غلطی کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ سردیوں کا موسم ہوتا ہے یا پھر یہ کسی کو نمونیا ہو جائے یا پسلیاں چلتی ہیں یا کسی کو دمہ ہو جاتا ہے, تو بعض لوگ جو ہے سردیوں میں کیکڑے کا جوس بنا کر پیتے, جبکہ یہ شرعن مفتی صاحب تو کیکڑا حرام ہے. جی, تو اس کا سوپ بنا کر ایک تعداد ہے لوگوں کی جو پیتی ہے. تو وہ اگر کیکڑے کے بجائے یہ جو ہم نے 12 سنگا کا عرض کیا ہے, تو اگر کچھ بھی نہیں کرتے تو 12 سنگا لے کر اس کو جیسے جلا لیں یا کشتہ 12 سنگا لے کر شہد میں ملا کے استعمال کر لیں. جیسے اگر 10 گرام شہد آدھا پاؤ شہد ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ 10 گرام یہ ڈال لیا جائے, یا جو بھی طبیب کے مشورے سے. تو یہ کہ اس کا ایک نام جو ہے سرطان نہری بھی ہے. اچھا, سرطان نہری. تو یہ پنسار یا جو حکمت کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں اس کی لینگویج میں اس کی اصطلاح میں اس کو سرطان نہری کہا جاتا ہے, اور عام طور سے کیکڑے کا لفظ تو سبھی سمجھتے ہیں. تو یہی عرض ہے کہ اس کو استعمال نہ کیا جائے کہ وہ جائز ہی نہیں ہے, درست نہیں ہے, تو اس کی جگہ یہ استعمال کیا, یہ اس کا نعم البدل ہے. 12 سے اور کالس آپ کے لیتے ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب جو 3 کالس آپ کو آئی تھی ان کے جوابات اگر آپ کی طرف سے مل جائیں. پہلے اسلامی بھائی نے سوال کیا تھا کہ بارش میں بھیگنے کی وجہ سے نمونیا ہوتا ہے. بارش میں بھیگنے کی وجہ سے ایسے ڈائریکٹلی نمونیا نہیں ہو سکتا, اس میں نزلہ اگر آپ کو انوالو ہو جاتا ہے, جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ انفلوئنزا وغیرہ اگر آتا ہے, نزلہ اگر انوالو ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے چانسز بنتے ہیں نمونیا ہونے کے. تو ایسے ڈائریکٹلی بارش بھیگنے کی وجہ سے نمونیا نہیں ہوگا, اس کے نمونے کی وجہ سے. دوسرا سوال تھا سینے میں درد, غالباً یہی والدہ کے بارے میں سینے میں درد تھا. سینے کے درد کے حوالے سے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, تو بہتر یہ ہے کہ اپنے مالج سے مشورہ کر لیں, چیک اپ کروا لیں کہ سینے کی درد کی کیا وجہ ہے. اس میں کوئی چیسٹ وہ کیا کہتے ہیں گیس وغیرہ کا پرابلم تو نہیں ہو سکتا, سر وغیرہ کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے. دیکھیں یہ کھانے پینے کی چیزیں, کھانے پینے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, چیسٹ میں کوئی انفیکشن ہو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, خدا نہ خواستہ کوئی کارڈک ایشو بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے. کیونکہ ابھی ایک سمپل سی بات کی انہوں نے سینے میں درد ہے, صحیح, اور کوئی علامت نہیں بتائی. تو اس لیے ہم فی الحال ابھی احتیاطی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس سلسلے کے اندر. بہتر ہے اپنے مالج سے مشورہ کر لیں
اور جو بھی ریزن ہوگی انشاءاللہ سوچل اس کا حل بتا دیا جائے گا ان کے مالج. سینے کے امراض کے لیے ہمارے پاس ایک روحانی علاج بھی عرض کیے دیتا ہوں. نمونیا اور سینے کے تمام امراض کا روحانی علاج لا الہ الا اللہ 75 بار 75 بار پڑھ کر روزانہ دم کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا، مدت تا حصول شفا. اور یہ روحانی علاج رسالہ بیمار عابد کے صفحہ نمبر 35 پر موجود ہے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. پڑھ لیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ہاں کے اوپر پیش ہے، جیسا بیان کیا جائے نا ویسا ہی پڑھ لیجئے گا. لا الہ الا اللہ 75 ٹائم روزانہ ڈیلی بیسس پر. سو نمونیا اور سینے کے جو جملہ امراض ہیں ان کا یہ ایک روحانی علاج ہے اور انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تیسری کال کیا تھی؟ اس میں تیسری سوال یہ تھا کہ ان کے جو کالر ہیں ان کو مہینے میں 5 دن بخار رہتا ہے. ان کو مہینے میں 5 دن بخار رہتا ہے، پاؤں جلتے رہتے ہیں. مہینے میں 5 دن بخار رہتا ہے. ہاں ان کے حساب سے کم و بیش. اب بات وہیں آتی ہے کہ مبہم سی چیز ہے، وہ ہسٹری جب تک ہم کو سامنے نہیں ملے گی ہم آئیڈیا نہیں تھوڑا سا ڈیٹیل میں کال کریں نا. ہمارا تو نہیں کوئی آپ کو پیسے لگتے ہیں، مطلب اتنی بھی ڈیٹیل میں نہ کریں کہ یہ بیچارے آپ کی کال ہی آنر نہ کریں، لیکن تھوڑی سی تفصیل. الحمدللہ یہ آپ کا اپنا مدنی چینل ہے تو آپ کو اس میں جھجک کی ضرورت نہیں ہے، نہ آپ کو ہم کو کال چارج کرتے ہیں. جو ایک گورنمنٹ لیول پر یا جو بھی آپ کے پیکیجز لیول پر جو آپ کو چارجز لگتے ہوں گے وہی لگتے ہوں گے. تھوڑی سی ڈیٹیل دے دیا کریں، بھلے 1 منٹ 1.5 منٹ کی آپ 1 منٹ کے اندر اندر آپ کال کریں تو تھوڑی سی ڈیٹیل دے دیں، یہ کر دیں. عمر بتا دیا کریں، تو عمر ویٹ یہ اگر ہو سکے تو کہ میری عمر اتنی ہے، میرا وزن اتنا ہے اور مجھے پرابلم یہ ہے اتنے عرصے سے ہے. صحیح. اور اگر کسی ڈاکٹر سے آپ نے کوئی مشورہ کیا ہے تو ڈاکٹر نے مجھے یہ کہا ہے، ڈاکٹر کا نام لینے کی ضرورت نہیں، ویسے ہم ایڈٹ کر دیں گے. تو 2 5 6 چیزیں یہ آپ نوٹ کر لیں. جب بھی کال کریں آپ کو اپنے مرض کے بارے میں اگر ڈاکٹر صاحب سے کوئی رائے لینی ہے، مشورہ لینا ہے، تو اس کے لیے یہ چند مدنی پھول آپ ذہن نشین رکھیں کہ اپنا نام، اپنی جگہ، جس کی بیماری ہے اس کی عمر کتنی ہے، اس کا وزن کتنا ہے، بیماری کو عرصہ کتنا ہو چکا ہے، اور اگر کسی ڈاکٹر کو آپ دکھا چکے ہیں، کوئی اس کے متعلق مشورہ ہو چکا ہے تو اس میں آپ کو کیا کہا گیا ہے یہ دے دیں. یہ پہلے تھوڑا سا نوٹ کر لیں، لکھ لیجئے. لکھنے کے بعد آپ کے پاس ہو، پھر کال کریں یا واٹس اپ کرنا چاہیں تو آپ لکھا ہوا پڑھ کر بیان کر دیں تاکہ آپ کو چیز رہ بھی نہ جائے اور کم وقت کے اندر آپ اپنی ہمیں جو کہنا چاہتے ہیں وہ پہنچا سکیں گے. تو پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھا سا مشورہ ڈاکٹر صاحب سے آپ کو مل بھی جائے. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ عز و جل مدنی کلینک کا سلسلہ بہت ہی پیارا. نگران شورا کی آمد مرحبا. عرض یہ کرنا تھا حضور کہ ابھی کچھ ہی ہفتے پہلے میرے بچی کو نمونیا ہوا تھا تو ڈاکٹر نے انجیکشن کے لیے کہا تو تقریباً 5 سے 6 انجیکشن اس کو دیا گیا جو میری بچی 2 مہینے کی تقریباً ہے. تو یہ ارشاد فرما دے کہ ابھی بچی کو کبھی کبھار شہد دیا جاتا ہے کیا نمونیا کی حالت میں یا سردی کی حالت میں بچے کو یا بچی کو شہد دے سکتے ہیں فیڈ کے ذریعہ؟ یہ وہی عمران ہے، انہی کی طرح کی. اچھا انداز وہی تھا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ بچی کو شفا تندرستی عطا فرمائے. ایک اور کال چلا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ کلینک میں میرا سوال عرض ہے ڈاکٹر صاحب سے. میرے والد صاحب کا ہرنیوں کا آپریٹ ہوا پہلے تو بوتل وغیرہ لگائی انہوں نے، وہ ہفتہ لگی رہی. والد صاحب نے کچھ احتیاط نہیں کی چلنے پھرنے کے حوالے سے، تو خیر وہ دوبارہ کھولنا پڑا ان کو اور کچھ 15 سے 20 دن انہوں نے اس کی صفائی کرتے رہے اور کافی آزمائش میرے والد صاحب.
تو پھر انہوں نے یہ رمضان المبارک آخری عشرے میں اس کو سٹیچز وغیرہ لگائے اور انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا, کافی بہتر ہے. لیکن اب پھر جو ہے وہ یعنی کہ ٹھیک نہیں ہو رہا اور اندر کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہے اس کے, تو ہو سکتا ہے کہ اس کو دوبارہ پھر اوپن کرنا پڑے زخم کو. تو والد صاحب کافی آزمائش میں ہیں. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ والد صاحب کے لیے دعا فرما دیں, اور ڈاکٹر صاحب سے عرض ہے کہ اس حوالے سے کچھ مدنی پھول اگر ارشاد فرما دیں کہ کیا کیا جائے کہ جس سے جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو تندرستی دے, صحت دے, سنتوں بھری, عافیتوں بھری, نیکیوں بھری طویل زندگی عطا فرمائے, آپ کو ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. ڈاکٹر سلمان, یہ تو ایک اس پر تو کافی اب ڈیٹیل میں ہم بات کر سکتے ہیں. نہیں, ابھی ڈاکٹر صاحب بھی ہیں, وہ بھی کریں گے. نہیں, اس میں جو ہرنیا کے حوالے سے اوپن ٹائپ کا ہرنیا ہے, شاید ایبڈومینل ہرنیا ہے, انفیکٹڈ ہو گیا, موسٹ لائکلی انفیکٹڈ ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ احتیاط نہیں ہو سکتی. احتیاط نہیں, ان کا ہرنیا ہوا, ریپیئر ہو گیا ہوگا صحیح. اس کے بعد یا تو یہ بون رپچر ہوا ہے یا ڈیہائسنس کا کیس ہوا ہے, یا احتیاط نہیں کی ہوتی. نہ احتیاط کرنے میں عموماً یہ ہوتا ہے ٹانکے وغیرہ کھنچ جاتے ہیں, اس میں انفیکشن ہو جاتا ہے. وہ انفیکشن ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے اس کو اسٹریچز شاید کھولے ہوں گے, پھر دوبارہ ان کو ہرنیوریفی کرنی پڑے گی, شاید یہی مجھے سمجھ ہو سکتا ہے. پھر اس میں مے بی پاسبل ایڈیشنز وغیرہ نہ ہو. صحیح, اگر ایڈیشنز ہو گئی ہوں گی تو وہ ایک الگ آزمائش والی بات ہے. لیکن بہرحال اب جانا ہے تو نا بیچاروں نے فون کیا, ہو سکتا ہے والد صاحب سن رہے دیکھ رہے ہوں. نہیں, اس میں نہیں, یہ تو تسلی والی بات ہو, ٹریٹیبل کیس ہے, تسلی والی بات ہے کہ یہ ٹھیک ہونے والی چیز ہے, یہ خطرناک نہیں ہے, خدا نخواستہ مسئلہ نہیں ہے, اس کا علاج کیا جا سکتا ہے. تھوڑا سا اس میں پراپر طریقے سے ٹریٹمنٹ لیں گے, پراپر طریقے سے دوا لیں گے اور احتیاط کریں گے تو ٹھیک ہو جاتا ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ انفیکشن بھی ہے, اللہ نہ کرے, تو وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے پراپر طریقے سے, اسٹرلائز طریقے سے. اگر سرجری ہوتی ہے, صفائی ہوتی ہے, زخم کی صحیح طریقے سے ریپیئر ہو جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, کیوریبل ہے, ٹھیک کیا جا سکتا ہے, کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے. بس سر بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ نارملی طور پر آدمی سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہو گیا ہوں, اور وہ اپنی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی طرف آ جاتے ہیں جو ابھی اس کی طبیعت اس کا تقاضا نہیں کر رہی ہوتی. اس میں بعض اوقات زخم کو یا اس مرض کو کوئی نہ کوئی منفی اثرات وہاں پر ظاہر ہو جاتے ہیں. میڈیکل بہت ایڈوانس ہے, بہت فاسٹ ہے, اور یہ ہے کہ تکلیف, دیکھیں تکلیف تو اپنی جگہ پر ہے. جب ایک چیز پرابلم دوبارہ سر اٹھاتا ہے تو پھر اس کو تکلیف کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے. لیکن الحمدللہ اس کے لیے آپ احتیاطی تدابیر اپنی جاری رکھیں. جو آپ کے کنسرن ڈاکٹر ہیں ان سے آپ اپنا مشورہ کریں, اور جو احتیاطیں وہ کہہ رہے ہیں اس کو کنٹینیو کریں. اور اگر خدا نہ خاصا کوئی اور چیز ہو جائے تو پھر ڈاکٹر صاحب جو ان کو سرجن مشورہ دیں اس کو عمل کریں, سرجری کے ہے نا, مشورہ کریں. اللہ آسانی کرے. اگر یہ کریں تعویذات اطاریہ کے بستے سے پلیٹ لکھوا کر پئیں, تعویذات استعمال فرمائیں, اسی مدنی قافلے میں سفر کر کے بھی دعا کریں. اور پھر یہ ہے کہ مدنی پنصورہ میں شیخ طریقت امیر سنت نے صفحہ نمبر 9 پر ارشاد فرمایا کہ جس درد یا مرض پر 3 روز تک 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور دل سے پڑھ کر دم کیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل آرام آ جائے. ماشاءاللہ, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور کال تھی اس میں, ایک انہوں نے فرمایا کہ ان کی 2 ماہ کی بچی ہے, اس کو نمونیا ہوا ہے, تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ شہد دے سکتے نہیں دے سکتے. میڈیکل پوائنٹ آف ویو کے حساب سے تو 6 ماہ کی عمر تک بچے کو کچھ نہیں دینا چاہیے, نہیں دینا چاہیے. مدر فیڈ بہت بہتر ہے بچے کی پریونشن کے لیے. اگر ہم اس کے اوپر اسٹڈی کے اوپر جاتے ہیں مختلف, کیونکہ میں نے آج اس پہ کافی ڈیٹیل میں جا کے دیکھا ہے, جتنی کنٹریز پہ جا کے میں نے اسٹڈی کی ہے سب نے ریکمنڈیشن دی ہے مدر فیڈ کے اوپر, ماں کا دودھ, ماں کا کم از کم 6 ماہ لازم ہے, مینڈیٹری ہے کہ 6 ماہ ہر صورت ماں کا دودھ. یعنی کیسی عجیب سی بات ہے کہ جو مائیں بلا وجہ, نہ کوئی میڈیکل مسئلہ ہے نہ کوئی شرعی مسئلہ ہے, اور بلا وجہ جو ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں دے رہی, حقیقت تو یہ ہے کہ بچے کی خود اس کی اپنی نشو و نما, اس کی اپنی باڈی فٹنس وغیرہ کے حوالے سے وہ اتنا اچھا برتاؤ نہیں کر رہی. ٹھیک ہے, وہ ہو سکتا ہے اس کی سستی ہو, وہ میچورٹی کی بھی بعض اوقات
کمی ہوتی ہے یا کچھ اور بھی طبیعت کے بھی مسائل ہوتے ہیں، لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کی توفیق جب آپ ماں بن گئی ہیں تو ماں بنیے تو اپنی اخلاقی ذمہ داری پوری کریں نا. آپ کے بچے کی ایک ریکوائرمنٹ ہے وہ کہ آپ کو اس کا دودھ ملنا چاہیے. جبکہ میں دوبارہ کہتا ہوں کہ کوئی طبی یا شرعی اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ کو یہ قربانی دینی چاہیے. انشاءاللہ اس سے آپ کے بچے کی نشو و نما کے ساتھ ساتھ جب جس قدر اس کے خون میں، اس کی ہڈیوں میں اس کی ماں کا دودھ ہوگا، میرے رب کی رحمت شامل ہے، میرا حسن اعتقاد ہے تو میرا حسن ظن ہے کہ اسی قدر وہ اپنی ماں کے لیے، اس کے لیے بڑی گنجائش ہوگی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس دودھ کی ایک تاثیر یہ بھی ظاہر ہو جائے. اللہ خیر کرے. آج کل ویسے چلا ہے ایسا کہ بعض اوقات اپنا دودھ پلانے سے قطراتی ہیں، یہ میرا خیال آپ کے بھی علم میں ہوگا، ایک ٹرینڈ چلا ہے یا پتہ نہیں اس کو اب میں کیا نام دوں، لیکن پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. اس میں ایک چیز اور ہے ماں کے دودھ کے حوالے سے کہ جن بچوں کو ابتدا میں 6 ماہ ماں کا دودھ نہیں ملتا ہے، ان میں جن کو بچوں کو 6 ماہ ماں کا دودھ ملتا ہے، نمونیا کے خطرات 5 گنا بڑھ جاتے ہیں. اچھا، تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا، خالی نمونیا سے نہیں بچتے آپ، ماں کے دودھ کے اندر آپ کو جو صلاحیت ہوتی ہے، جو طاقت ہوتی ہے، وہ عام چیزوں میں نہیں ملتی ہے. ڈاکٹر صاحب، اس یہ سے جو ڈیفینس بچے جو ہوتے ہیں نا امیچور ہوتے ہیں، ماں کے دودھ کے اندر امیونوگلوبولن ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی وہ امیونوگلوبولن جو آپ کی قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں، اس کا IgG نام ہوتا ہے. اگر جو معلوم کرنا ہے اس کو سرچ بھی کر لیں. 6 مہینے کے بعد وہ IgG جسم میں خود بننا شروع ہو جاتا ہے. جب وہ بن جاتا ہے تو جسم کے اندر قوت مدافعت آ جاتی ہے. 6 مہینے سے پہلے اگر والدہ کا فیڈ ہو رہا ہوگا تو وہ IgG ماں کے دودھ کے ذریعے اس کے پیٹ میں جاری ہوگی. بالکل 6 مہینے بعد بچہ خود بنانا شروع کر دیتا ہے. تو 6 مہینے سے پہلے جو نا امیونٹی والدہ ہی دے رہی ہوتی ہے. بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے یہ چیز کہ اگر آپ نے ماں کا دودھ ایک نظام ہے قدرتی. اللہ تعالیٰ بس بہتر فرمائے. صحیح عرض ہے کہ اگر بالفرض کوئی شہد اگر دیتا بھی ہے تو کوئی نقصان کا پہلو اس میں ہے؟ دیکھیں، ہم ڈاکٹری پوائنٹ آف ویو کے حساب سے تو ہم ریکمنڈیشن نہیں دیتے کسی بھی چیز کا. ایون ہم پانی کا ریکمنڈیشن بھی نہیں دیتے کہ بچے کو پانی بھی آپ پلائیں، کیونکہ ماں کے دودھ کے اندر ہر چیز موجود ہوتی ہے کہ جو بچے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جو ضرورت ہوتی ہے، اس کے اندر ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. اگر آپ مدر فیڈ کراتے رہیں گے تو اس کو ایون پانی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو بہتر ہے اوائڈ کیا جائے ڈاکٹری پوائنٹ آف ویو کے حساب سے، بہتر ہے. کال چلائیے. سر میں کہہ رہا تھا جو دوائیاں ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں نا سر کہ بیٹے سارے ہمارے ٹائم بھائی، اس سے عرض یہ ہے کہ دوائیاں جو ہے نا بنا کے خود بیچیں گے تو وہ زیادہ فائدہ ہے. اب ہمیں ہو گئے جیسے جوان کو چلے آتے ہیں، بوڑھے لوگ کہاں ڈھونڈتے پھریں گے، جو زیادہ ضعیف ہیں وہ چیزیں نہیں ڈھونڈ سکتے. جوان تو چلا جائے گا ڈھونڈنے کے، لے کے آگے بنا لے گا بیٹھ کے وہ. اب اس کے بعد ٹائم نہیں، ڈیوٹی ہے، وہ دوائیاں تو نہیں بنائے گا بیٹھ کے. گزارش یہ ہے کہ دوائیاں آپ بنائیں تاکہ ہم خرید سکیں. ایسا نہ کریں، مہربانی کریں. اور آپ کو پتہ بتا دیتے، شکل بتا دیتے. اب یہ تو نہیں نا یار کہ کھانا میں کھا لوں، ڈکار آپ لے لو. جو کھانا کھائے گا ڈکار بھی اسی کو لینی ہے یار. تو خیر آپ کا اپنا جذبہ ہے، لیکن لوگ میڈیکل اسٹور جا کر، دواؤں کے جا کر، کلینک میں جا کر اپنا علاج کروا ہی رہے ہوتے ہیں نا. اور اپنے کام کاج کے لیے، کاروبار کے لیے، روزگار کے لیے بھی لوگ کوششیں کر ہی رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہ کریں. ہم آپ کو علاج بتا رہے ہیں. اچھا، خالی نام نہیں بتا رہے. اب 12 سنگھا بتا دے، 12 سنگھا کا وہ لے لیجئے گا تو کیا کر، مطلب یہ کب سوچتے رہتے کہ یار یہ کیا ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی لاتے ہیں. یہ سب کچھ کرانے کا کوئی پیسہ تھوڑی نا ڈاکٹر ہم سے کوئی فیس چارج کرتے ہیں. یہ تو بس اللہ کی رحمت ہے کہ ہم نے ایک یہ سلسلہ ایسا شروع کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس کوششوں کو قبول فرمائے. تو خیر آپ کی یہ بات ایک طرح سے ایک اچھا پہلو بھی ہے آپ کی گفتگو میں کہ یار مزید آسانیاں ہو جائیں. لیکن اب ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم دوائیں بنا کر دینا شروع کر دیں. بہت مشکل ہے یہ، مطلب یہ بہت مشکل سے مراد ہے کہ ہماری یہ لائن نہیں ہے. اس کے لیے ظاہر ہے جو اس کے ماہر ہیں، جو اس کے طبیب ہیں، آپ کو ان سے رجوع کرنا پڑے گا، رابطہ کرنا پڑے گا. معذرت چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سگیتا محمد ذاکر رضا اتاری ہند کرناٹکا سے عرض کر رہا ہوں، نگران شورا کی بارگاہ میں اور ڈاکٹر صاحبان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کافی عرصے سے حضور وہ پیٹ میں گرمی کی وجہ سے گوشت وغیرہ کھاتا ہوں تو چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور چہرے پر پھنسیاں آتی، تو حضور اس کے لیے کچھ مدنی نسخہ ارشاد فرمائیں۔ اور نگران شورا کی بارگاہ میں الحمدللہ نگران شورا کو دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ دل باغ بلکہ باغ مدینہ ہوتا ہے۔ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک مدنی منی ہے، ایک مدنی منا ہے، دونوں کے نام ارشاد فرما دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ مریض کو شفا عطا فرمائے اور آپ کو شفا عطا فرمائے۔ ڈاکٹر دیکھیں کیا مشورہ دیتے ہیں آپ کو ڈاکٹر صاحب، اور آپ نے حوصلہ افزائی کی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بھی جزا عطا فرمائے۔ رہی بات نام کی، تو اب میں اگر مدنی چینل پر نام بتانا شروع کر دوں تو پھر مسئلے ہو جائیں گے، پھر نام کے کال آنے شروع ہو گئے تو پھر نام کا سلسلہ چلے گا۔ البتہ آپ کی دلجوئی کے لیے کہ یہ نام کی کالیں نہ چلائی جائیں، مہربانی کریں، آپ کی دلجوئی کے لیے میں نام عرض کر دیتا ہوں۔ جو مدنی منی ہیں ان کا نام رکھیے فاطمہ اتاریہ، اگر اتاریہ بنانا چاہیں تو پھر بتا دیجیے گا فاطمہ۔ مدنی منا جس کا آپ کہہ رہے ہیں تو نام محمد پکارنے کے لیے حمزہ رضا، اگر اتاری بنانا چاہیں تو آپ درخواست دے دیجیے گا تو انشاءاللہ ان کو اتاری بھی کر لیا، یعنی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدوں میں شامل کر لیا جائے گا امیر اہل سنت کے ذریعے۔ جی ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے آپ؟ انہوں نے کہ بھی رہیں گے گوشت کھا رہا ہوں، ریزن شاید انہوں نے بتا دیا نا، خود ہی بتا دیا ڈیفینیٹلی جو ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کو الرجی وغیرہ ہے۔ اب گوشت کون سا کھا رہے ہیں یہ کلیئر نہیں کیا کہ آیا یہ میٹ لے رہے ہیں یا بیف لے رہے ہیں، بڑے گوشت لے رہے ہیں یا چھوٹے گوشت لے رہے ہیں۔ اب جو بھی چیز لے رہے ہیں اب وہ ان کو ریئیکٹ کر رہی ہے، چہرے پہ دھبے پڑ رہے ہیں، بڑے سیاہ، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور وجوہات تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اصل تو۔ اب یہ مطلب ان کی اپنی آبزرویشن ہوگی جب گوشت کھا رہے ہیں، جب گوشت کھا رہے ہیں جب یہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کی اپنی آبزرویشن یہ بہتر ہے کہ ڈاکٹر سے دانے بھی ہو رہے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ سوٹ نہیں کر رہا ہوگا جو بھی گوشت یوز۔ غذا بتا دینا ان کو، اس پر چلے جائیں، سبزیاں بیسٹ ہے، بہترین سبزیاں کھائیں، سبزیاں بہت آپ چھوڑ کر تو دیکھیں گوشت کو حرج تو نہیں نا ڈاکٹر صاحب کہہ رہا ہوں، بالکل کوئی حرج نہیں، سبزیاں کھلائیں نا، سبزیاں فروٹ کریلے استعمال کریں، یہ ان کے خون کو بھی صاف کرے گا۔ ارے واہ، تو یہ جو کچھ چہرہ ان کا اس طرح ہو رہا ہے کافی فرق پڑا، ماشاءاللہ۔ کریلے کھائیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، اور ہو سکتا ہے کہ کریلے سے آپ کے خون میں بھی مطلب کہ بہتری آ جائے اور آپ کی صحت بھی اچھی ہو، اور گوشت چونکہ آپ کو نہیں چل پا رہا ایسا محسوس ہو رہا ہے تو چند دن چھوڑ کر دیکھ لیں پھر کیا ہوتا ہے، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ نمونیے پر آپ کچھ اب ان سے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنے کے ڈاکٹر صاحب ڈبل نمونیا کیا چیز ہوتا ہے؟ اکثر یہ عوام میں مشہور ہے کہ ایک نمونیا ڈبل نمونیا ہو گئی، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیں نمونیا جیسے ابھی ہم نے سلائیڈ دکھائی تھی کہ پھیپھڑے کو ایک پھیپھڑے کو انوالو کرتا ہے، جہاں دونوں پھیپھڑے انوالو ہو جاتے ہیں تو وہ ڈبل نمونیا۔ اس کے کچھ نسخے علامتیں بھی ڈفرینٹ ہوتی ہیں؟ علامتیں اس میں زیادہ شدت کے ساتھ آتی ہے علامتیں، وہ بڑی شدت کے ساتھ آتی ہے۔ انشاءاللہ ہمارے پاس سلائیڈ بھی ہے، ہم وہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، آگے دکھائیں ذرا، تو یہ سمجھنے میں آسانی۔ یہ ہم نے 2 ایکس رے ہیں اس کے اندر۔ اب مدنی چینل کے ناظرین اپنی سیدھی جانب اور الٹی جانب تصور کرتے رہے۔ یہ جو چینل مدنی چینل کے جو الٹا سائڈ ہے، لیفٹ سائڈ پہ الٹی سائڈ کے اوپر جو ایکس رے ہے، اس ایکس رے میں آپ دیکھیں کہ جو بلیک کالا حصہ جو نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ بیسیکلی پھیپڑا ہے، اور اس کے اوپر ہلکی ہلکی دھاریاں جو نظر آ رہی ہیں وہ ہیں آپ کی پسلیاں۔ اب یہ جو کالا رنگ نظر آ رہا ہے وہ آپ کے پھیپڑے میں ہوا بھری ہوئی ہے، یعنی جو آپ سانس لے رہے ہیں یہ وہ چیز ہے۔ لیکن اگر آپ غور کریں، بیچ میں ایک سفید ٹیوب ٹائپ کا اور ایک بیلون ٹائپ کا، غبارے ٹائپ کا ایک چیز نظر آ رہی ہے آپ کو جو سفید سی ہے، وہ ہے دل۔ تو اس کو فی الحال دل کو آپ چھوڑ دیں، صرف پھیپڑوں پہ دھیان دیں گے تو پھیپڑوں کے اوپر آپ دیکھیں کہ ایک جو سیدھی سائڈ کا جو پھیپڑا ہے وہاں پہ نچلے حصے پہ سفید رنگ کا ہے، مطلب ٹوٹلی بلیک نہیں ہے، وہ سفید سا اسپاٹ بھی نظر آ رہا ہے، یعنی کہ آدھے سے زیادہ پھیپڑا آپ کا سفید نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح اگر آپ سیدھی سائڈ پہ دیکھتے ہیں، اسی طرف کا جو الٹا پھیپڑا ہے
اس کا بھی دیکھیں کونے میں ایک سفید سا اسپاٹ سا نظر آ رہا ہے، یعنی کہ دونوں پھیپڑوں پہ نمونیا کا اثر ہوا ہے. اس کے ساتھ جو سیدھے ہاتھ پہ آپ ایکس رے دیکھ رہے ہیں اس پہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو ایک پھیپڑا بالکل صاف نظر آ رہا ہے جس میں ہوا بھری ہوئی ہے، کالے رنگ کا ہے، اور ایک جو ہے اس میں ہوا نہیں بھری ہوئی سفید رنگ کا نظر آ رہا ہے جس میں تھوڑی تھوڑی ہوا نیچے نظر آ رہی ہے. تو اس میں صرف ایک پھیپڑا انوالو ہوا ہے، اس میں دونوں انوالو ہوئے ہیں. جہاں پہ دونوں اثر انداز ہوتا ہے نمونیا سے وہ ہم بائیلیٹرل نمونیا کہہ سکتے ہیں یا ڈبل نمونیا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. یہ چینل کے ناظرین کے لیے ذرا مشکل ہو جائے گا، لیکن ہم نے صرف یہ سمجھانے کے لیے سلائیڈ لی تھی کہ یہ اس سے ذرا آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. تو یہ بیسیکلی جب دونوں پھیپڑے انوالو ہوتے ہیں تو اس کو ہم بائیلیٹرل نمونیا. اس میں جو سمٹا علامتیں ہوتی ہیں وہ بھی خطرناک ہوتی ہیں. اس میں ڈیفینیٹلی آپ پہلے دیکھیں سانس لینے کی جو کیفیت ہے وہ آپ کی ہے پھیپڑے کے ذریعے. پھیپڑے ہے کہاں؟ یہ آپ کی پسلیوں کے پیچھے، پسلیوں کے پیچھے. پسلیاں یہاں ہو گئی. ہاں یہ پسلیاں مطلب آپ کی کیج وہ حفاظتی پسلیوں نے گویا کہ پھیپڑوں کے اوپر کور کیا ہوا ہے حفاظتی. یہ پسلیاں ہیں، پسلیوں کے اندر ہی کورڈ پھیپڑا بھی ہے اور اس کے اندر دل بھی ہے. اوپر پسلیاں بنی ہوئی ہیں. مطلب یہ اتنا نازک ایریا ہے یہ پھیپڑوں کا اور دل کا، یہ پسلیاں ایک طرح سے اس کو سیفٹی کرتی ہیں، کور کرتی ہیں. یہ سینہ جو ہے یہ بھی پسلیوں کے ساتھ، یہ بھی پسلیوں کے ساتھ، یہ جوڑ بیچ کی روڈ آ رہی ہے. ہاں یہ جوڑ آ رہا ہے، جوڑ آ رہا ہے آپ کا یہاں پہ. تو یہ اس میں سیفٹی آ جاتی ہے. ہمارے جو نازک آرگنس ہیں ان کی کافی زیادہ. یہ جو یہ دکھا دیں، یہ شروع میں دکھائی تھی. اچھا اب یہ انشاءاللہ مزید دوبارہ دکھا دیتے ہیں. ہمارے یہ وہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں. اس میں یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی کہ جو پھیپڑے ہیں اوپر کے جو نظر آ رہے ہیں غبارے نما، یہ بیسکلی وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کی سانس جاتی ہے، آکسیجن اندر نارمل. اب یہ جو انفیکشن ہو گیا ہے نا تو اس طریقے سے بلغم وغیرہ جو ہوتا ہے نا، پس بلغم پھیپڑے کی نالیوں میں اس طریقے سے جمع ہو جاتا ہے. اب جو کھانسی آتی ہے یہ جمع ہو جاتا ہے پھیپڑوں کے اندر، کھانسی کے ذریعے بلغم نکل رہا ہوتا ہے. اب یہ جمع ہو گیا بیس کے ایریا پہ جو ہوتا ہے. بیسیکلی بلغم جو ہمارا جمع ہو رہا ہوتا ہے وہ پھیپڑوں میں ہو رہا ہوتا ہے. پھیپڑوں میں ہوتا ہے، پھیپڑوں میں بھی سانس کی نالیوں کے اندر بلغم، اسی لیے سانس میں بھی مشکل ہو رہی ہوتی ہے. نمونیا کی خاص علامت بھی ہے. پھر بلغمی غذائیں ان سے بھی ایوائڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جی اس میں جو اس کی پریونشن ہے، اس کی بچاؤ ہے، اس کا بہت آسان سا ہے. اس میں WHO کی سائٹ پہ مینشن تھی کہ 3 پریونشن کی خاص جو نا، منہ کی صفائی، احتیاط ہے، منہ کی صفائی، ہاتھ کی صفائی اور اپنے آس پاس کے ماحول کی صفائی. یہ ریکمینڈڈ مینشن ہے کہ آپ ان 3 صفائی رکھیں گے تو نمونیا سے بھی آپ بہتر رہیں گے، بالخصوص 5 سال سے کم عمر بچوں میں. یعنی آپ اگر اسلام و دین کی تعلیمات کو دیکھیں تو یہ آج جن ویب سائٹس کی یہ بات کر رہے ہیں تو وہ اپنی ریسرچز جو بھی ہیں ان کی جو تحقیق ہے وہ دیتے ہیں، اور ہر تحقیق جو ہے غلط بھی نہیں ہوتی، وہ تجربے سے ان کی تحقیق آتی ہیں. لیکن ہاتھ دھونا اور ہاتھ کی صفائی یہ اسلام و دین کا بڑا پیارا ایک ہمارے سبق ہے. منہ کی صفائی، اس میں منہ کی صفائی میں تو مسواک کا اس قدر کثرت سے استعمال کتابوں میں لکھا ہے. اگر ہم کریں یعنی گھر میں جب بھی داخل ہو مسواک، اٹھنے کے بعد مسواک، سرہانے مسواک، کیونکہ منہ کی صفائی کا بڑا اہتمام کیا ہے ہمارے دین اور ہمارے اسلام اور ہماری شریعت نے. رہی بات گھر کی، تو گھر کی صفائی پر تو حدیثیں موجود ہیں اور صحن کی صفائی پر بالخصوص حدیثیں موجود ہیں، میں نے پڑھی ہیں باقاعدہ. تو گھر کی صفائی، لباس کی صفائی کہ وہ داغ دھبے نہ ہو، وہ صاف ستھرا لباس ہو، ناخنوں کی صفائی، اچھا اور دیگر جو اعضائے بدن ہو اس کی صفائی. تو صفائی اور ستھرائی یہ دین اور اسلام کو اتنا مطلوب ہے اور اس پر اتنی تاکیدیں ہیں کہ اگر ہم اسلام و دین کی ان اصولوں پر عمل کریں تو ہو سکتا ہے کہ کئی بیماریوں سے بچ جائیں. باہر کی غذاؤں میں بعض اوقات جو ہمیں بیماریاں لگتی ہیں ان میں ان کا نہ تیل صاف، نہ ان کی غذائیں صاف، نہ ان کا آٹا صاف، نہ بعضوں کے ہاتھ صاف، نہ وہاں کا ماحول صاف. تو کیڑے مکوڑے، لال بیگ، تو چوہے اور نہ جانے دنیا بھر کی چیزیں وہ ادھر گھوم پھر رہی ہوتی ہیں. نہ کہ وہ جالوں کی صفائی، نہ یہ صفائی، نہ وہ صفائی. بعض اوقات ہمارے ایک چیز بن کر سامنے آ جاتی ہے تو ہمیں خوشبوداری ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر جو چیزیں ڈالی گئی ہیں وہ کس قدر گندگی کے ساتھ بنی ہیں اور کس قدر وہ گندگی والے انداز سے کہ ہم تک پہنچی ہیں، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. کیچپ کس طرح آج کل بنتی ہیں جو مجھے ایک اندازہ ہے، جو معلومات حاصل ہوئی ہیں.
تو مہربانی یہی کریں کہ آپ خود کو صاف رکھیں اور صاف ستھری چیزیں گھر میں بنا کر کھا لیں، صاف ستھری دھو دھا کر اور اچھے انداز سے دھوئیں. بعض اوقات اب دھوتے بھی پتہ ہے، دیکھیں جیسے کہ یہ پیالہ ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے اندر آپ نے کوئی چیز دھونے کے لیے ڈالی، عبدالخلیل بھائی دھونے کے لیے ڈالی، اب اس پہ دھویا، اب اس پہ جتنا بھی میل کچیل نکلا، وہ پانی تو میل کچیل اندر ہی ہے، اس کو چلیں آپ نے گرا دیا، لیکن یہ اس کی صفائی شاید کما حق نہیں ہوئی، درست نہیں ہوئی. عموماً اس طرح کی چیزیں دھونے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جالی والے برتن آتے ہیں، نیٹ والے، پلاسٹک کے، ٹھیک ہے نا، اس کو آپ مطلب کہ اچھی طرح دھوئیں. جیسے سبزی وغیرہ عموماً اس طرح کے برتنوں میں، گوشت اس طرح کے پلاسٹک کے ہوتے ہیں، اس میں دھوئے جاتے ہیں. چھنی ہوتی ہے، وہ پانی جو ہے نا میل کچے لے کے پانی نکل رہا ہوتا ہے یا نہیں؟ جیسے واشنگ مشین ہوتا ہے کہ پانی جا رہا ہوتا ہے، خراب پانی نکل رہا ہوتا ہے، خراب پانی یا گندا پانی یا میل والا پانی رکھ کر تو کپڑے نہیں نہ دھو لیے جاتے، اس کے لیے صاف پانی کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. تو بسا اوقات ہمارا اپنا جو صفائی کرنے کا بھی جو انداز ہے وہ بھی صاف و ستھرا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے صفائی کی جو اصل جو بنیاد ہے وہ پوری نہیں ہوتی. جیسے اس کے علاوہ اور ہم نے عرض کی تھی آپ کو کہ تولیہ اپنا، اب آپ نے صابن سے بڑا اچھا مطلب انہوں نے کہا ایسا زبردست ہاتھ دھویا کہ ہاتھ سونگو تو ایسا خوشبو آ رہی ہے نا، اس کے بعد تولیے سے ہاتھ پہنچو تو ابھی تھوڑی دیر میں بے ہوش ہو جائے گا تولیہ سونگ کر ہی. تولیہ کہ کلوروفارم لگا ہوا اس کے اوپر، تو یوں تھوڑی ہوتا تو تولیہ بھی تو صاف ستھرا ہونا چاہیے. تولیے کو روز دھو لے بھائی، روزانہ 10 آدمی تولیے سے ہاتھ پہنچ رہے اور ایک ہفتے تک تولیہ صاف لٹک رہا ہے ادھر، تولیہ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. بولے ہاتھ سے ہم کو تولیہ صاف تو نہیں کر رہے ہیں، ہم ہاتھ سے تولیہ خراب کر رہے ہیں. تو روزانہ کم از کم کو تولیہ تو تبدیل کر لیں اپنے گھر کا. اور کچن میں ایک تولیہ لگا کر رکھا ہے نا، کچن میں ایک تولیہ لگا کر رکھا ہے حضرت نے، اور جناب وہ برتن دھوئے جا رہے ہیں، کپڑا دھوئے، اسی تولیے سے ہاتھ صاف کیے جا رہے ہیں، ہاتھ صاف کیے جا رہے ہیں. ارے بھائی وہ بعض اوقات باورچی خانے میں جا کر ایک عجیب سی اسمیل آتی ہے، وہ ڈھونڈو اسمیل ہے کدھر سے، پھر وہ تولیہ برآمد ہوگا. اچھا تولیہ پھر وہ کپڑا جو اٹھانے کا ہوتا ہے، برتن اٹھانے کا، وہ تو پوچھا بھی بولتے ہیں. اب بھائی تو وہ برتن اٹھانے کا، جسے چولہے صاف کرتے ہیں یا برتن صاف کرتے ہیں یا اٹھاتے ہیں، ان کو دھوئیں تو صحیح، ان کو صاف ستھرا تو رکھیں. اب ایک چیز صفائی کا تقاضا کرتی ہے کیونکہ اس کا استعمال اتنا کثرت کے ساتھ ہے، تو ایک چیز صفائی کا تقاضا کرتی ہے. تو صفائی کے لیے یہ چند ایک یاد آئے، میں نے مدنی پھول عرض کر دی ہے. تو امید ہے کہ یہ صفائی، جیسے انہوں نے کہا نا کہ 3 چیزیں بالخصوص ریکمینڈڈ ہیں، تو اس میں یہ تینوں میں صفائی کا فیکٹر ہے: ہاتھ کی صفائی، گھر کی صفائی اور منہ کی صفائی. اور اسلام و دین یہ صفائی کا جتنا بیان ہمیں دے رہا ہے، کوئی کیا دے گا ہمیں ایسا بیان. تو چونکہ ہماری اسلام و دین اور سنت رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے دوری ہے ان کی تعلیمات سے، جس کی وجہ سے شاید یہ بہت سارے پرابلم ہمیں فیس کرنے پڑتے. ورنہ باقاعدہ آپ کو کتابوں میں ایک لفظ ملے گا، سنت تنظیف. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو نظافت تھی، صفائی اور ستھرائی کا جو اہتمام تھا، اس پر عمل کرنے کو سنت تنظیف کا نام دیا جاتا ہے. کہ وہ نظافت، یعنی حتیٰ کہ تیل مبارک جب سر میں لگاتے تھے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو تیل لگانے کے بعد ایک کپڑا باندھا کرتے تھے، اور وہ کپڑا بالکل تیل والا ہو جایا کرتا، جسے ہم سربند بھی کہتے ہیں. اس کے اوپر ٹوپی، اور ٹوپی پر پھر امامہ شریف کا تاج سجایا جاتا تھا. اور بھی بہت سارے ایسی انشاءاللہ موقع ملے گا تو کبھی عرض کریں گے کہ صفائی ستھرائی کے حوالے سے کس قدر اسلام و شریعت کی تعلیمات ہے. کبھی ایسا کوئی سلسلہ کر لیں گے. آپ طبی حوالے سے جو میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر جتنی بھی صفائیوں کو بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کے پیرالل آپ کو بیان کریں گے کہ یہ 10 سال پہلے، 25 سال پہلے یا 200 سال پہلے یہ بات بیان کی گئی ہے، مگر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ بات بیان کر دی تھی. اب کسی نے نہ پڑھی ہو نہ سمجھی ہو تو اس میں مطلب کیا؟ ابھی ہم کہتے ہیں کہ فلاں مطلب کہ وہ مائیکل کی سائیکل چلی تھی، اس کی میں یہ مطلب کہ چلا تھا، تو فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ یار وہ نیلی نیلی آنکھیں تھی، براؤن براؤن بال تھے، گورا گورا چہرہ تھا، ٹائی شائی پہنی ہوئی تھی، اس سے بہت پیاری بات سمجھائی تھی، تو وہ سمجھ میں بعد اوقات آ جاتی ہے. لیکن ایک مولانا آپ کو آ کر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کرے کہ حدیث ہے اور حدیث میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے، تو اس پر اتنا بدقسمتی کے ساتھ ہم نوٹس نہیں لیتے. اور وہ اتنے پیسے بھی نہیں لیتا جو ہمارے مولانا صاحب بیان کرنے کے لیے آئے ہیں. اور وہ 1 گھنٹے کا لیکچر دیا، 1 گھنٹے کے لیکچر کے لاکھوں روپے لیے اور چلے گئے. ہمیں پرسنلی تجربہ ہے کہ اس طرح کے ورک شاپ میں کتنا روپیہ خرچ ہوتا ہے
اور اس طرح مطلب کہ فری ایسے تو آپ کو ہزاروں مدنی پھول مدنی مذاکرے میں ملیں گے، ہزاروں مدنی پھول جو اگر ایک جگہ جمع کر دیے جائیں اور اگر کوئی مطلب کہ اس کی ورکشاپ لگائی جائے تو شاید تربیت کرنے والا آپ سے ایک ایک گھنٹے کے اور ایک پورے سیشن کے لاکھوں روپے لے لے گا. بات اس سے وہی بیان کرنی ہوتی ہے لیکن بس اس کو تھوڑے اس پہ 50 ورڈ انگلش کے آ جائیں گے تو کوئی تھوڑا سا اور آ جائے گا، یہ ٹچ ٹوسٹ کو کریں گے اور آپ بولو گے کہ یار واہ کیا کچھ میڈیا ملٹی میڈیا کر دیا جائے گا، کچھ اسکرین پر ہاتھ دکھا دیے جائیں گے، کوئی پانی پر گرا دیا جائے گا اور اپنے بولیں گے اور بہت اچھا ورکشاپ تھا نا، اور یہ لاکھوں روپے لے کر اگلا جیب میں ڈالے گا، فلائی کرے گا اور نکل جائے گا. ارے بھائی فری میں اہتمام کے ساتھ دعوت دے کر بلا کر سمجھایا جا رہا ہے مدنی مذاکرے میں، اور ولی کامل سمجھا رہے ہیں مدنی مذاکرے میں. تو آ جائیے، پا جائیے، اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. ہر ہفتے مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر لازمی دیکھنے کی نیت کر لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کو. جی کچھ آپ کا اندازہ ہو جاتا کچھ بولنے والے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نا حالات آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام، تو ان کا ہوتا ہے میرا چہرہ کہہ رہا ہے کچھ اس سے پیغام. کھانسی اور بخار کا روحانی علاج عرض کرنا تھا کہ اس میں جیسے کھانسی کا بھی بار بار ذکر آ رہا ہے نمونیا کے حوالے سے. کھانسی اور بخار کا روحانی علاج لا الہ الا اللہ 66 بار 66 بار روزانہ پڑھ کر مریض پر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. مدت تا حصول شفا، رسالہ بیمار عابد صفحہ نمبر 36. یہ بھی عرض کرنا تھا کہ یہ بچے جو عموماً اسکول وغیرہ جاتے ہیں تو وہاں پر پھر یہ گولا گنڈا کھا لیا تو اس طرح باہر کی چیزیں جو استعمال کرتے ہیں تو وہ پھر یہ بھی سبب بنتا ہے کہ سینہ خراب ہوتا ہے کھانسی پھر آگے. مدنی منو ایسا نہ کریں. آپ اسکول مدرسے وغیرہ جہاں بھی جاتے ہیں مہربانی کریں بیٹا وہاں کی کینٹین وغیرہ سے چیزیں لینے کی عادت نکال دیں. بعض اوقات بعض چیزیں بہت صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. آپ گھر سے لے کر جائیں، کیلے لے کر چلے جائیں، سیب لے کر چلے جائیں اور فروٹ لے کر چلے جائیں. عادت بنے بیٹا. آپ کو وہ باہر کی کچرے جیسی چیزیں جو کہ طبیعت خراب کر رہی ہوتی ہے، اچھا پھر اور کچھ چلے کچھ ہلکی پھلکی ڈبل روٹی کے ساتھ کوئی چیز لے لیں. ابلے ہوئے انڈے اگر چلتے ہیں تو وہ بنا کر لے جائیں اور گھر کے اندر امی کو کہیے کہ ہم کو یہ چیزیں بنا کر دے دیں. انشاءاللہ امی آپ کو بالکل بنا کر دیں گی. آپ نہ لے جائیں، پیسے نہ لے جائیں کہ خریدنا پڑے، پیسے نہ لے جائیں اور وہ لے جائیں اپنے ساتھ ٹفن باکس کے اندر سامان اور کھانے پینے کا، وہ کھائیں. انشاءاللہ آپ ہیلدی بھی ہوں گے، آپ کا ذہن بھی اچھا ہوگا، آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی، بچت بھی ہوگی اور انشاءاللہ ماں باپ کی دعائیں بھی ملیں گی. آپ نیت کرتے ہیں مدنی منو؟ ہاں، اچھی صحت مند غذائیں لے کر جائیں. پھر دودھ پئیں، صبح اٹھتے ہی ہو سکے تو مناسب مقدار میں دودھ ضرور پی لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی، آپ کی ذہن آپ کا اچھا ہوگا، آپ کی طبیعت اچھی ہوگی. تو بات مانیں گے مدنی منو مدنی منیو؟ اپنی صحت کا خیال رکھیے، آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. والدین کو چاہیے کہ وہ آہستہ آہستہ اپنے بچوں کو ان چیزوں کا عادی بھی بنائیں تاکہ ان کی صحت اچھی رہے. ابھی تھوڑا بہت آپ کو وہ یہ مشقت کروائیں گے لیکن انشاءاللہ بڑے ہو کر آپ کو دعائیں بھی دیں گے اللہ کی رحمت سے. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری محمد بلال نگر اطاری اسٹیل ٹاؤن کراچی باب المدینہ سے عرض کر رہا ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے، میرا بیٹا ہے محمد کلیم رضا قاری، ان کی عمر 10 سال ہے. ان کو ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق نمونیا یعنی دمہ کی شکایت ہے. میڈیسن استعمال کرواتے ہیں، وقتی طور پر آرام ہوتا ہے مگر کبھی 2 ماہ اور کبھی 6 ماہ کے بعد یہ دوبارہ سانس کا پرابلم ہو جاتا ہے. کھانسی نزلہ بخار بھی ہوتا ہے اور 3 سے 5 دن تک تکلیف رہتی. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے کچھ مشورہ بھی دلوا دیں اور کے لیے دعا بھی فرما دیں. میرا بیٹا مدرسۃ المدینہ میں قرآن پاک حفظ بھی کر رہا ہے، جب بلند آواز سے پڑھتا ہے تو بھی تکلیف ہوتی ہے. حضور دعا بھی فرما دیں تاکہ مرض سے بھی شفا مل جائے اور قرآن پاک بھی مکمل حفظ کر لیں. دعاؤں سے نوازتے رہیے گا. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو اور آپ سب کو باپا
کے صدقے سے خوشیاں عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کلیم رضا کو صحت دے، تندرستی دے، ان کا حافظہ مضبوط کرے اور یہ باعمل حافظ قرآن بنے، عالم باعمل بنے، مبلغ دعوت اسلامی بن کر خوب سنتوں کی خدمت کریں، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنے، اور ظاہر بیچارہ تکلیف میں اللہ تعالیٰ ان کو شفا بھی عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا مشورہ دیں گے؟ انہوں نے نمونیا اور دمہ دو بات کی ہیں، تو ان میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے جو یہ کیفیت بتا رہے ہیں، اس حساب سے لگتا ہے کہ ان کو سانس کی تکلیف ہوگی، دمہ وغیرہ ہوگا. اب اس میں ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ بات ہی وہی ہے کہ ان کا ڈیفنس میکینزم بچے کا یقیناً کمزور ہوگا، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے بار بار اٹیک کر رہے ہیں وہ. تو یہ ہے کہ اپنی ڈائٹ پہ، اپنی خوراک پہ تھوڑا سا توجہ دیں، فروٹ وغیرہ کا تھوڑے عرصے کے بعد دوبارہ آتا ہے تو ہو سکتا ہے کوئی سی چیز بے احتیاطی ہو جاتی ہو. بالکل، لیکن جیسے جیسے ان کا ایج بڑھتی جائے گی بہتری یہ ان کی ڈیفنس میکینزم بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ عزوجل، اور یہ بہتری کی طرف چلے جائیں گے، یہ ختم بھی ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ اپنی صحت کا خیال خود رکھیں، کھانے پینے پہ خاص طور پہ خیال رکھیں، بالخصوص سبزی اور دال کا استعمال کریں. گوشت وغیرہ فاسٹ فوڈ ٹائپ کی چیزیں ان سے بالکل قطعی طور پہ اوائڈ کروائیں، ان سے بچائیں ان کو. سبزیوں وغیرہ، ہری سبزیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں، پتوں والی سبزیاں جو ہوتی ہیں وہ بہت فائدہ مند دیں گی ان کو، وہ استعمال کروائیں. تو یہ جیسے جیسے ان کی مدافعتی سسٹم اسٹرانگ ہوگا، یہ انشاءاللہ ان کی کیفیت میں بہتری آئے گی. آپ کچھ علاج بتائیں گے عبدالخلیل بھائی اس حوالے سے؟ کیونکہ یہ میڈیکلی طور پر تو بیچارے کر چکے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی انرجیٹک چیزیں ہیں آپ کے اس میں بھی، کہ اس کے استعمال سے ہو سکتا ہے کہ بچے کے پھیپھڑے اور سانس اور سینے وغیرہ میں فرق پڑ جائے. جی، ایک تو یہی کہ یہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رجوع فرمائے، وہاں پر جو ہے دمہ اور کھانسی کے روحانی علاج کیا جاتا ہے تو وہ بھی کروائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ نے گھریلو علاج کتاب کے صفحہ نمبر 55 پر یہ تحریر فرمایا دمہ اور سانس پھولنا. تو آپ تحریر فرماتے ہیں کہ 5 عدد کالی مرچ، 10 عدد مغز بادام یعنی بادام کی گری، 10 گرام منقع سوتے وقت کھائیے. اس کے بعد پانی نہ پیئے، انشاءاللہ عز و جل راحت محسوس کریں گے. کون سے صفحے پر؟ صفحہ نمبر 55. گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 55 پر یہ علاج ہے. تو چونکہ آپ کی کال آئی ہے تو فوراً انہوں نے اپنے گھریلو علاج سے نکالا ہے. تو میں آپ کو یہی عرض کروں گا کہ ہمارے جو کلیم رضا ہیں، اللہ اس کو تندرستی دے، کلیم رضا عطاری کو، تو آپ یہ ادھر پڑھ لیں 55 نمبر گھریلو علاج، مخطوط المدینہ سے لے لیں یا گھر میں ہو تو دیکھ لیجئے، ویب سائٹ پر بھی مل جائے گی. اور 55 نمبر صفحے پر یہ جو علاج ابھی جو انہوں نے بیان کیا مزید انشاءاللہ ہے. اس میں یہ ہے کہ یہ جو 5 عدد کالی مرچیں، بادام ہیں 10، تو بچے کے حساب سے اس کو چاہیں تو ہاف کر لیں اور کچھ عرصہ اگر کھلا دیں گے تو انشاءاللہ فائدہ. بعض اوقات چیز ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی دواؤں سے یا یہ جو غذائیں بتا رہے ہیں، سبزی کا استعمال جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، تو گھریلو علاج جیسے یہ کہا، تو کچھ روحانی علاج کر لیں. تو اتنی جو آپ کو زحمت ہو رہی ہے ہر چند ماہ کے بعد، تو میرا خیال ہے چند دنوں تک یا چند ماہ تک یہ کوششیں کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ شہزادہ بالکل اللہ کی رحمت سے فٹ فاٹ ہو جائے گا اور ماشاءاللہ خوب مدنی کاموں کی دھومیں مچائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور جملہ بیماریاں پریشانیوں پر اللہ تعالی رحمت کی نظر فرمائے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر مدنی کلینک لے کر حاضر ہوں گے اور مختلف جو بھی ہمارے ساتھ یہ امراض کی تفصیلات ہوتی ہیں وہ لائیں گے. گھریلو علاج بھی بتاتے ہیں، حکمت بھرے علاج بھی ہوتے ہیں، حکیم والے ڈاکٹری علاج بھی ہوتے ہیں، اور بہت کچھ ہوتا ہے، آپ کی کالس بھی ہوتی ہیں. یہ سب سلسلے ہیں ہمارے اس میں. مزید بھی انشاءاللہ اس میں اور کیا کیا ہونا چاہیے اس پر ہمارے مشورے جاری رہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب کرے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو ہے بیمار صحت کے طالب، ان پہ فرما کرم رب غالب، تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا.
خدا تجھ سے میری دعا